اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لی جلال وجهک وعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم عدد خلقہ وعدد نفسہ وزنة عرشہ مداد کلماتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ودعوت لا يستجاب لها ربنا وتقبل انك سميع الدعاء ثم آمين يا غفور رحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم سورہ شمس مکی سورہ، اس میں ٹوٹل آیات 15 اور رکوع 1 ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها 15 آیتیں ہیں سورہ شمس، اور اس کا شمس کا تو سبھی نام لفظی ترجمہ جانتے ہیں، سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ عربی میں، شمس مانے سورج۔ اور پہلی ہی آیت ہے والشمس وضحاها، اسی پہ اس سورہ کا نام سورہ شمس رکھا گیا۔ اور یہ سورہ جو ہے سورہ لیل کی جوڑا سورہ ہے، اور سورہ شمس جو ہے وہ مکہ معظمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 13 سالہ نبوت کا مکہ کا دور ہے، اس میں پہلا جو دور ہے، پہلا جو حصہ ہے نبوی کا، یعنی ایک نبی سے 3 نبی تک جس کو ہم کہیں گے، وہ بالکل ابتدائی دور کا یہ سورہ ہے۔ اور یہ اس زمانے میں نازل ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت جو تھی وہ اب کھلم کھلا ہونے لگی تھی، اور بہت شدت سے مخالفت جو ہے وہ بڑھ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول کی دعوت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قریش والوں کا جو تکبر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ نے قریش کے جو سردار جو تکبر دکھلا رہے تھے اور سرکشی کر رہے تھے، تو ان کے انجام سے ڈرایا۔ اسی لیے لاسٹ میں آپ دیکھیں کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے جو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی رسول کے ساتھ کیا، اور اللہ رب العالمین کا جو کھلا کھلا معجزہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی فرمائش پر انہوں نے کہا تھا رسول سے کہ ہم تم کو رسول اس وقت مانیں گے جب تم سامنے والی پہاڑی سے ایک حاملہ اونٹنی ہمیں نکلتا دکھاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس فرمائش پہ اس معجزے کو پورا فرمایا، اور جس پہاڑی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا اسی پہاڑی سے، کیونکہ قوم صالح جو ہے، قوم سمود جو ہے جس علاقے میں رہتی تھی وہ مشہور ہے، پہاڑیاں تھیں، اور ان کی یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے وہ محل اپنے گھر بناتے تھے، یعنی اتنے ماہر ٹیکنالوجسٹ تھے، یعنی ٹیکنالوجی میں اتنی ان کی مہارت تھی کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر وہ اپنے محل جیسے گھر بناتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے باوجود جہالت کے یہ عالم تھا کہ رسول انہی کی فرمائش پر اللہ تعالیٰ ان کے اس معجزے کو، ان کو آنکھوں سے وہ میراکل دیکھتے ہیں اللہ رب العالمین کا، کہ جس پہاڑی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا تھا اس پہاڑی سے اللہ تعالیٰ ایک اونٹنی کو نکلتے ہوئے دکھاتے ہیں، اور وہ اونٹنی کے جو ہے ان کے فرمائش پر ایک حاملہ اونٹنی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے اس میں قوم سمود کے اسی جرت اور اسی سرکشی کی انتہا اور اسی تکبر کی بیس پر اللہ تعالیٰ نے قوم قریش کو سمجھانے کی کوشش کی کہ جس طرح قوم سمود نے اپنے رسول کو جھٹلایا، کہ ان کا رسول کہتا ہے فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، کہ یہ اللہ کی ناقہ ہے، ناقہ اونٹنی کو کہتے ہیں، فیمنن جینڈر کی بات ہو رہی، ناقہ
नाक़त अल्लाही, यानी ये रसूल कह रहा है, अल्लाह का भेजा हुआ बंदा मैसेंजर कह रहा है, नाक़त अल्लाही, अल्लाह की ऊँटनी है, वसुक़याहा, इसको पानी पीने दो। लेकिन उनकी जुर्रत, उनका तकब्बुर इतना ज्यादा था कि उन्होंने खुल्लम खुल्ला बगावत का इजहार किया। कज़्ज़बू फ़क़रूहा, उसकी कूचे काट डाली, उसको मार डाला। अल्लाह अकबर। तो फिर क्या होता है जब अल्लाह ताला की खुली हुई मैसेज को इंसान सुने और फिर उसको झुटलाए घटाई के साथ, तकब्बुर के अंदाज में, तो फिर फदमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम। मुझे तो ये आयत बहुत ही हिला देती है, इसीलिए मेरा ये टारगेटेड, मैं अपने दिल की क्या कोई बात इंसान सिवाय अल्लाह के कोई नहीं जानता, कि ये आखिरी पारा कराने का रीजन ही मेरा सिर्फ अल्लाह जानता, यही है कि हम लोग नमाज में आखिरी पारे की ज्यादातर सूरतें, मोस्टली हमारे यहाँ लोग आखिरी पारे की सूरतें पढ़ते हैं, और अगर नहीं याद है तो याद करें, समझ के पढ़ें, तो आप देखिएगा कि नमाज का आपके अंदाज ही बदल जाएगा। आपके साथ आपके रब, अल्लाह से जो रब्त है, जो नमाजी एक जरिया अल्लाह से रब्त का, वो उसमें ही एक बिल्कुल बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। तो ये आयत तो हिला देती है। अगर आप नमाज की हालत में बारगाहे रब इलाही में आप खड़ी हैं और आप ये पढ़ रही हैं, फदमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम फसव्वाहा, कि अल्लाह का जब इस तरह इनफरादी गुनाह नहीं बल्कि इज्तिमाई गुनाह होने लगे और खुले आम होने लगे, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर जो है खत्म हो जाए किसी कौम के अंदर, और लोग खुल्लम खुल्ला अल्लाह ताला के अहकामात को इस तरह से लोगों को झुटलाता हुआ देखें, अमली कौली नहीं अमली भी इनकार खूब खूब तकब्बुर के अंदाज में कर रहे हैं, खूब खूब सरकशी फैली भी हो, तो फिर अल्लाह का रब्बुल आलमीन का दमदमा इसी तरह अजाब आता है और फिर पकड़ लेता है। अभी ये आयत आएगी तो मैं आपको दमदम का लफ्ज समझाऊंगी। आयत मुझे तो बहरहाल बहुत हिला देती है। अल्लाह अकबर। और अभी जो सूरत हाल है, अभी भी आप लोग कोविड की बात कर रहे थे, दोबारा ये दमदमा है, तो समझ नहीं रहे हैं लोग, ये दमदमा है, दमदमा दमदमा। अल्लाह अकबर। इंसान समझ नहीं रहा है। बहुत पूरी दुनिया में इस वक्त फसाद है, झूठ का बोलबाला है और सच को छुपा दिया गया है। सच्चाई पर बोलबाला झूठ का हो गया है। झूठे को इंसान सच्चा समझता है और सच्चे को इंसान झूठा समझता है। ये सूरत हाल इस वक्त दुनिया की हो चुकी है। फरेब मजबूत है, सच्चाई छुप गई है, तो अल्लाह का अजाब आता है। ये अल्लाह का अजाब है जो इंसान समझ नहीं रहा। एक आई थी लहर, अल्लाह ने एक तरह से उठाने की कोशिश की, गफलत की नींद से उठो। पूरी दुनिया एक ही सूरत हाल से गुजर रही थी, पूरी दुनिया एक ही सूरत हाल से, क्या कोरा क्या काला। हर कोई जबान बोलने वाला हो, कहीं भी दुनिया के किसी भी खत्ते में रहता हो, हर इंसान इस चीज से गुजरा। अल्लाह अकबर। हर इंसान इससे गुजरा, लेकिन इंसान में कोई फर्क नहीं आया। अल्लाह ने उठाया, झिंझोड़ा, लेकिन फर्क नहीं आया इंसान में। इंसान तो वही कर रहा है। अभी मैंने एक पोस्ट सबको भेजी है, तकरीबन मैंने एक न्यूज पढ़ी सुबह सुबह, एक शादी जो पाकिस्तान में हुई है, जिसके अंदर 200 करोड़ डॉलर, 200 करोड़ रुपया, यानी 2 अरब रुपया खर्च हुआ है। 2 अरब रुपया, जिसमें कितने गरीब घरों के अंदर लोग सरों पे छतें नहीं है, खुले आसमान तले लोग रहते हैं। गुर्बत इतनी ज्यादा है। थर्ड वर्ल्ड कंट्री का मुल्क पाकिस्तान है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आता है। पॉवर्टी के एक्सट्रीम लेवल पर है पाकिस्तान। उस मुल्क में ये सूरत हाल की 2 बिजनेसमैनों ने कि बेटी की शादी में 200 करोड़ रुपया खर्च हुआ, 2 अरब रुपया। अल्लाह अकबर। हमारा ये आज सूरत हाल है, यानी इतने खराब हालत है इस वक्त पूरी दुनिया की। और मैं तो उन आलिम दीन को अल्लाह ताला की तरफ मैं इस कुरान को लेके बैठी हूँ, उनका नाम नोमानी साहब के लिए बहुत दुआएं खैर करूंगी, बहुत दुआएं खैर करूंगी। अल्लाह उनको दुनिया में भी नवाजे और आखिरत में भी। तो उन्होंने इस चीज को पोस्ट किया, उन्होंने कितनी दुआ की है इसके लिए कि लोग क्यों नहीं समझ रहे। कितना बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में है, लेकिन लोग अभी भी नहीं सुधर रहे, अभी भी नहीं समझ रहे। तो ये दमदमा है, दमदमा। दमदमा कहती उस अजाब को है जो आहिस्ता आहिस्ता आता है, पैर दर पे आता है, बार बार आता है, उसको दमदमा कहा जाता है। और अगर इंसान नहीं समझे तो क्या औरत, क्या मर्द, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, क्या जवान, सबको लपेट में लेता है। फदमदमा अलैहिम रब्बुहुम बिज़म्बिहिम, उनके गुनाह की वजह से दमदमा, वो अजाब उन पर पै दर पे आया।
बार बार आया, सबको फसव्वाहा, खाक में सबको बराबर कर दिया, फिर किसी को भी नहीं छोड़ता, फिर किसी को भी नहीं छोड़ा जाता, सब उस अजाब के उसमें आते हैं। इससे पहले अगर वो तौबा ना करें और अल्लाह की तरफ ना पलट के आए, सब पकड़े जाते हैं। और यही हो रहा है आज, सूरत हाल यही है। ये आयात हिला देती हैं। हम कितने खुश नसीब हैं। सोचे इंसान कि इम्तहान गाह में बैठा हो और उसको इम्तहान गाह में जो सवालात दिए जाएं उसके सारे जवाबात के साथ वो सारे सवालात ओपन, यानी पेपर खोल दिया गया, बता दिया गया ये है तुम्हारा पेपर, ये है इसके जवाबात। फिर भी हम ना समझें और फिर भी हम ना उसकी को अमानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ हल करें उस पर्चे को, तो फिर हमसे बढ़कर अहमक और हमसे बढ़कर महरूम और हमसे बढ़कर बदनसीब कोई है ही नहीं। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रही, पूरी दुनिया के इंसानों से अल्लाह ताला ने कुरान सारी दुनिया के लिए आया है। आज हम क्या कर रहे हैं? और जब अल्लाह ये करेगा तो अल्लाह को किसी का डर खौफ नहीं है, क्योंकि अल्लाह असल इक़्तिदार आला अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। जब अल्लाह के जोश को और गजब को इंसान भड़का देता है तो सब उसकी लपेट में आते हैं, सब आते हैं, वन टू ऑल। यही आज हो रहा है दुनिया। अल्लाह अकबर। ये आयात इसीलिए मेरे टारगेटेड है कि मैं इन आयात को चाहती हूँ समझाना, इस चीज को समझो, इसमें क्या लेसन है। आज हम समझते हैं हम झूठ बोल के जान बचा जाएंगे, फरेब करके जान बचा जाएंगे। नहीं, ऊपर वाला सब देख रहा है, उसको सब पता है कौन क्या कर रहा है, उसी के पास हम सबको जाना है। फिर भी हमें बात समझ में नहीं आ रही है। पाकिस्तान में भूखे नंगे तड़पते हुए लोग नजर आ नहीं आए उन शादी करने वालों को जिन्होंने 200 करोड़ रुपया शादी में खर्च किया। अल्लाह अकबर। शर्म नहीं आई? बेहया कौम जब बन जाती है, बेहयाई हो जाती है आम, तो यही सूरत हाल होती जो अभी सूरत हाल नजर आ रही। अल्लाह अकबर। यही इसका है मजमून मेरी बहनों, इसका मेजर जो सब्जेक्ट ही यही है। अल्लाह ने कुरैश के सरदार अल्लाह के रसूल सल्लम को तंग कर रहे हैं, खूब खूब मुखालफत कर रहे हैं। आप सल्लम एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुला रहे हैं, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर फरमा रहे हैं, लेकिन कुरैश के सरदार जो है उनका तकब्बुर का ये हाल है। वही अल्लाह ही के दियो माल से, अल्लाह ही के दियो मनसब की वजह से गर्दनें इतनी अकड़ गई हैं, इतनी अकड़ गई हैं कि सरकशी जो है एक्सट्रीम लेवल पर है। तो अल्लाह ताला ने ये सूरह शम्स उतारी, इसका बेसिक सब्जेक्ट है नेकी और बदी का फर्क समझाना कि नेकी क्या है, बदी क्या है। नेकी करोगे तो क्या मिलेगा, बदी करोगे, बुराई करोगे तो क्या मिलेगा। यानी अल्लाह ताला ने खोल के फरमा दिया कि फलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। पूरा खोल के, ये ऐसे हम खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने खोला, खुला वो ओपन बुक एग्जामिनेशन है, जवाबात के साथ सब कुछ खोल खोल के, बार बार खोल खोल के। सूरह शम्स में जो बात है वही सूरह लैल में, उसको और वहां ओपन कर दिया गया। जो नेकी के रास्ते पे चलने की कोशिश करता हम उसके लिए वो रास्ता आसान कर देते, फसनुयस्सिरुहु लिल-युस्रा। लेकिन जो बदी के रास्ते को अपनाता है फिर हम उसके लिए वो कर देते हैं। तुम जो चाहते हो हम वो करते हैं। हमने तुम्हें सब कुछ खोल के बतला दिया, सिखला दिया, बयान कर दिया, अब तुम्हारे ऊपर है तुम क्या चुनते हो अपने लिए। क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। जो अपने नफ्स को बुराइयों से पाक करता है और नेकी के रास्ते पे चलता है तो हम उसके लिए वो रास्ता आसान करते हैं। सूरह लैल में उस बात का जवाब दे दिया गया, इसीलिए सूरह शम्स और सूरह लैल जोड़ा सूरतें। लेकिन जो बदी के अपने मर्जी से फलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा, फुजूर का रास्ता खुद चुनता है। अल्लाह ने हर नफ्स को दे दिया, इसका इल्हाम है। लहम कहते हैं, इल्हाम का लफ्ज़ लहम से है, निगलना। जिस तरह एक चीज निगल ली जाती है, अंदर डाल दी जाती है, इस तरह अल्लाह ने डाल दिया अंदर, डली हुई अंदर। हमें पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, नेकी क्या है, बुराई क्या है, अच्छाई क्या है, खराबी क्या है, सब पता है। हम खुद अपने मफादात, अपने नफ्स के गलबे के लिए, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हम खुद से बुराई का रास्ता चुने तो अल्लाह फरमाता क़द ख़ाब मन दस्साहा। तुमने तो मट्टी में मिला दिया, तुमने तो खुद ही बुरा अंजाम अपने लिए चुन लिया। ये है इसका मेजर सब्जेक्ट। उम्मीद है बात समझ में आई होगी कि जो लोग नेकी और बदी का फर्क समझना नहीं चाहते और समझते हैं कि हम दुनिया में बस ऐसे ही आ गए, खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे और फना हो जाएंगे, मट्टी में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है।
تمہیں ایک دن اس کا جواب دینا ہوگا. تو بہت اہم یہ سورہ ہے. اس کے میجر سبجیکٹس آپ دیکھ لیجئے کیا ہیں. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر جو ہے 1 سے لے جو شروع کیا پورا آیت نمبر 10 تک 11 تک چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 چیزوں کی یہاں پہ قسمیں دے دی. سورج کی, چاند کی, دن کی, رات کی, آسمان کی, زمین کی اور نفس کی. یہ 7 چیزیں اس کو گن لیجئے. شمس 1, قمر 2, نہار 3, لیل 4, سما 5, ارض 6, نفس 7. 7 مختلف چیزوں کی جو اپوزٹ ہے ان کی اللہ نے قسم دے دی. اور قسم دینے کے بعد نفس, جس بات پہ قسم کھائی گئی کہ نفس میں بھی جس طرح یہ چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں, دن کی جو سورج کی جب دوہا یعنی سورج اتنا چڑھ گیا اور کھلا بالکل واضح سورج نظر آ رہا ہے بالکل, یعنی وہ ٹائم ایک سورج نکلتا ہے جب صبح صبح فجر ڈاؤن ہوتا ہے, اس وقت نہیں, اس وقت اجالا پھیلتا تو ہے لیکن سورج اتنا واضح تھوڑی نظر آتا ہے. لیکن جب دوہا کا وقت ہوتا ہے یعنی سورج جب آسمان پہ تھوڑا اوپر آ جاتا ہے, چڑھ جاتا ہے, سورج میں تھوڑی دھوپ میں تھوڑی گرمی آ جاتی ہے, چاش کا وقت جس کو آپ کہتے ہیں, دوہا دوہا اس کی قسم کھائی جا رہی ہے, تو اس وقت سورج بالکل واضح نظر آتا ہے. تو تم سورج کو جیسے واضح دیکھتے ہو, اسی طرح قمر اذا تلاہا, تلا کہتے ہیں پیچھے آنے کو, سورج غروب ہوا تو سورج چاند آیا, تو جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو. اسی طرح نہار دن جلاہا, کیسی روشن بالکل ظاہر ہوتی ہے دن کی روشنی. اس طرح لیل اذا یغشاہا, جس طرح جب رات چھا جاتی ہے. پھر آسمان, پھر زمین, سب تمہیں نظر آتا ہے, آسمان کو دیکھو, زمین کی پستی کو دیکھو, سب کو دیکھو. اسی طرح نفس میں اللہ نے 2 چیزیں ڈال دی ہیں, فجور اور تقوی. تقوی کا بالکل اپوزٹ ہے فجور, تقوی اور فجر. اسی سے فجر کرنے والے کو فاجر کہا جاتا ہے. فاجر اور فاسق میں صرف چھوٹا سا ایک فرق ہے. فاسق بھی نافرمان کو کہتے ہیں, فاجر بھی نافرمان کو کہتے ہیں. فاسق بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا, فاجر بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والا. لیکن فاسق اور فاجر میں ایک چھوٹا سا فرق ہے, فاجر ڈھٹائی سے کرتا ہے, یعنی وہ برے کام کر کے, اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر کے شرمندہ نہیں ہوتا, اس میں ڈھٹائی ہوتی ہے. وہ کر کے بھی دھڑلے سے کرتا ہے, کھلے عام کرتا ہے, ببانگ دہل کرتا ہے, اور ذرہ برابر وہ اپنی اس حرکت پہ شرمندہ نہیں ہوتا. اس کو فاجر کہا جاتا ہے. سورہ عبس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فجوری کا لفظ استعمال کیا. جو فاجر ہوں گے انہی کے چہرے کالے ہوں گے, چہرے پہ سیاہی طاری ہوگی, غبارہ. سورہ عبس کی آخری آیات. یہی چیز ہے یہاں پر میری بہنوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ دے. دنیا کی زندگی میں قرآن ہمارے سامنے کھلا ہے اور ہم پھر بھی نہ سمجھیں. اللہ نے تو ہر چیز کھول کھول کے ہمیں بتلا دی ہے. ہم نے فال ہم فجورا, ہم نے الہام کر دیا, ہم نے تمہارے اندر ڈال دیا. تمہیں پتا ہے کہ کس بات سے اللہ ناراض ہوگا اور کس بات سے اللہ راضی ہوگا. تقویٰ, ہم نے اس کا تقویٰ, اس کا فجر سب بتلا دیا ہے. اب تمہارے اوپر ہے چننا. جیسے سورج اور چاند ڈفرنٹ ہیں, واضح نظر آتے ہیں, جس طرح دن اور رات ڈفرنٹ, اسی طرح سے نیکی اور برائی, حق اور باطل, سب بالکل واضح طور پہ 2 ڈفرنٹ راستے ہیں, ڈفرنٹ چیزیں. نیکی کا کام ہم لوگ سورہ لیل میں پچھلے دفعہ پڑھ چکے ہیں. نیکی کا کام کرنے والا دنیا میں اخلاق سے, بات سے, کردار سے پہچانا جاتا ہے. لوگ اس کو آہستہ آہستہ پہچاننے لگتے ہیں, اس کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں, اس کی کیریکٹر اور اخلاق کی وجہ سے جانتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے. جتنا ڈفرنٹ نظر آتا ہے, اور ایک بدمعاش, ایک دوسروں کے حقوق غصب کرنے والا, ایک جھوٹ بولنے والا, ایک باطل کے راستے پہ چلنے والا, دوسروں کے حقوق کو مارنے والا, آہستہ آہستہ اس کے بھی کیریکٹر کو معاشرے میں اچھی طرح لوگ پہچانتے ہیں کہ یہ کیسا اور یہ کیسا ہے. دونوں کا ڈفرنس واضح سمجھ میں آتا ہے. ایک نیک کا اور ایک بد کو, 2 کیریکٹرز واضح پہچانے جاتے ہیں معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر. وہ کسی بھی جا کے معاشرے میں رہیں, کیسی بھی سوسائٹی ہو, دونوں کا ڈفرنس واضح سمجھ میں آتا ہے. وہی چیز یہاں اللہ تعالیٰ نے اتنے مختلف 7 چیزوں کا بیان دے کر قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے اس کا ڈفرنس بتلایا کہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے. تم جھٹلاتے ہو رسول کو تو ٹھیک ہے, جھٹلا لو, لیکن اس کا انجام قد خاب من دساہا. اور پھر آگے پھر اللہ نے ایک تاریخی ہسٹورک اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل سے اس کو بات کو پروف کیا کہ کیا کیا تھا سمود نے, کیا کیا تھا اس نے رسول کی بات کے ساتھ اس قوم نے.
रसूल को झुटला दिया, रसूल ने तो खुल्लम खुल्ला हर तरह से हर बात को समझाया, फिर तुम्हारी फरमाइश पे अल्लाह ने उस मौजज़े को भी तुम्हारे ही कहने पर अता किया, तुमने उसकी भी कदर ना की, तुमने ये क्या किया? तो फिर अल्लाह का अज़ाब आता है, फदमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फसव्वाहा ला युखाफु उक़बाहा। इतनी खूबसूरत ये आयत सूरा है कि मैं आपको बता नहीं सकती इसके अंदर कितना खोल के अल्लाह ताला ने सूरह शम्स से बयान कर दिया, बिल्कुल वाज़े कि अल्लाह ताला ने इंसान के नफ्स को, जिस्म, सेंसेस हैं सारे, जहन की कुव्वतें हैं, इस तरह अल्लाह ने दुनिया में भेजा, हम सुनते भी हैं, हम बोलते भी हैं, हम आंखों से देखते भी हैं, फिर अकल जैसी नेमत से भी अल्लाह ने नवाजा है, लेकिन इस तरह अल्लाह ने भेज कर और फिर इल्हाम जो दिया है अल्लाह ताला ने दिल में डाला है कि सही क्या है और गलत क्या, मारूफ क्या है और मुनकर क्या, सब बतला दिया, इल्हाम है। हमारे लाशऊर में नेकी और बदी का फर्क, बुले भले और बुरे का इम्तियाज, खैर का खैर होना और शर के शर होने का एहसास अल्लाह ने इंसान में उतार दिया है। क्या मर्द क्या औरत, सबको पता है क्या खैर है क्या शर है, सब मालूम है, लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में भेज कर अल्लाह ने इंसान को नहीं छोड़ा, उस पे इंसान उसको रसूल जैसी नेमत दी, किताब जैसी नेमत दी, समझाने वाले दिए कि तुम इस किताब को पढ़ो समझो, पूरी अतमाम हुज्जत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। और फिर इंसान को अल्लाह ताला ने जब बुरे और भले की पहचान दे दी, तो अल्लाह ताला ने इंसान को किताब रसूल के जरिए कि अपने नफ्स के तुम अच्छे और बुरे रुझानात में से किसको उभारते हो, किसको दबाते हो। अगर अच्छे रुझानात को उभारते हो और बुरे रुझानात से अपने नफ्स को पाक करते हो, यानी इसको कहते हैं सिंपल वर्ड में तज़किया नफ्स करना, यानी नफ्स को बुराई से पाक करना, ज़का कहते हैं पाक करने को, इसको तज़किया कर, अपने नफ्स को पाक किया बुराई से, अच्छाई की जो अल्लाह ने रुझानात दे उसको उभारा, तो फलाह पाएगा। क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, फलाह पाएगा। दुनिया में भी उसकी इज्जत होती है, जहां जाता है अपने किरदार इखलाक की बुनियाद पे लोग उसकी रिस्पेक्ट, बहरहाल बुरा भी करता है, जो बुराई कर रहा है उस मुआशरे में वो भी उसकी रिस्पेक्ट करता है कि नहीं भाई आदमी ऐसा नहीं, वो भी उसकी रिस्पेक्ट करता है, अल्लाह उसकी रिस्पेक्ट करवाता है। वो अपनी अच्छाई, अपने किरदार, अपने इखलाक, अपने बिहेवियर की वजह से अपना इज्जत करवाता है दुनिया में। और इसके बरस अगर वो नफ्स की अच्छाई को दबा दे और बुराई को उभार रहा हो, बुराई के ऊपर चल रहा हो, तो नामुराद होता है। दुनिया में जहां जाता है लोग उससे भागते हैं, कौन उसकी सोहबत में बैठना पसंद करता है? उसकी सोहबत में तो इंसान बैठना ही नहीं चाहता, दूर भागता उससे कि नहीं भाई यहाँ बैठेंगे तो कोई बुराई हो जाएगी। और है भी ये, आप ने फरमाया कि तुम खुशबू की दुकान से गुजरते हो, खुशबू की दुकान से तुम खुशबू नहीं लेते, लेकिन खुशबू का असर तुम्हारे जिस्म में आ जाता है। लेकिन तुम अगर कोयले की दुकान से गुजरते हो तो कोयला तुम नहीं भी लेते, फिर भी कोयले का धुआं तुम्हारे कपड़ों में रच बस जाता है, यानी सोहबत का असर होता है। हर इंसान चाहता अच्छी सोहबत में बैठना, ताकि वहां से अच्छा नेकी का रुझान लेके उठे, भलाई का रुझान लेके उठे। और हर इंसान बुरी सोहबत से अपने आप को बचाता है ताकि वहां से बुराई का रुझान लेके ना उठे, क्योंकि अगर वो वहां बैठा उठा तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, कोई शराब नहीं पीता लेकिन शराब पीने वालों के साथ बैठ के आहिस्ता आहिस्ता वो शराब पीने ही लगता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बुराई की तरफ चला ही जाता है। अभी हमने सूरह आल इमरान किया है, अभी मैंने ये पिछले हफ्ते, अभी मंगल को यही बातें की हैं कि इंसान के ऊपर असरात होते हैं। इंसान अच्छे लोगों में बैठता है तो अच्छे के लोगों के असरात आहिस्ता 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 उसको होने लगते हैं, बुरे लोगों में बैठता है तो बुरे लोगों के असरात आहिस्ता आहिस्ता होने लगते हैं। इसीलिए तो हुक्म है कि अच्छी सोबत इख्तियार करो, बुरी सोबत से अपने आप को बचाओ, क्योंकि अगर इंसान बुरी सोबत में बैठेगा तो आहिस्ता 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 सिलोली 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 वो उसी तरह का हो जाएगा। यही इस सूरह में, इस सूरह के अंदर यही मैसेज है, फल हम फुजूरा व तकवा, हमने तो बता दिया है गलत क्या है सही क्या, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम बुराई के रुझानात को उभारते हो या अच्छाई के रुझानात को उभारते हो। अब अच्छाई के रुझानात को उभारने के लिए अल्लाह ताला ने, अब जैसे हमारी ये कुरान की मजलिस है, हम कुरान को पढ़ें सीखें और अच्छे लोगों की सोहबत में बैठें, इल्म वालों की सोहबत में बैठें, अच्छी अच्छी बातें सुने समझें करें, तो लाजमी हमारे अंदर खुद से तहरीक, इंसान के अंदर एक चीज होती है कि उसको बुराई करने से घिन आने लगती है। अगर वो झूठ बोलता भी रहा हो तो झूठ बोलने से उसको घिन आने लगेगी, अगर वो गीबत करता भी रहा हो तो उसको गीबत करने से घिन आने लगेगी, अगर वो चुगली खाता भी रहा हो तो उसको चुगली खाने से घिन आने लगेगी। वो जितने भी अखलाकी कबायर गुनाह सबसे बचने की कोशिश करने लगेगा आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली स्लोली, क्योंकि वो अच्छे लोगों की सोहबत में बैठ रहा है, उसमें अच्छाई का
آہستہ آہستہ اثرات ہوتے ہیں، اس کو سمجھ میں آنے لگتا ہے، آہستہ آہستہ اس کی برائی دھلنے لگتی ہے اس کے اندر سے، اس کا نفس اجلا ہونے لگتا ہے. لیکن جب وہ بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو آہستہ آہستہ اگر وہ اجلا ہوتا بھی ہے نا تو میلا ہوتا جاتا ہے اس کا نفس، میلا ہوتے 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 بالکل ہی کالا ہو جاتا ہے. یہی ڈفرنس اس آیت سورہ میں سمجھایا گیا ہے میری بہنوں. اللہ تعالیٰ نے آخر میں قوم سمود کا دے دیا کہ اگر تو تم امر بالمعروف اور نہیں منکر سے دور ہو جاتے ہو، جس قوم میں امر بالمعروف اور نہیں منکر ختم کر دیا جاتا ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے کوئی روکنا بند کر دینا والا کام، تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پہ پھر اجتماعی گناہ کھلے عام ہونے لگتے ہیں. لوگ اس گناہ کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن نہ کچھ کہتے ہیں نہ کچھ بولتے ہیں، بلکہ آہستہ 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 خود بھی اس کے اندر انوالومنٹ ان کی بڑھنے لگتی ہے. اب اگر انہوں نے 200 ارب کروڑ روپیہ خرچ کیا تو صحیح بات ہے، اگر رخسانہ اپنے آپ کو اس معاملے میں جج کرے تو ہم نے بھی خرچ کیا. ہم نے 200 ارب روپیہ ہمارے پاس نہیں، 200 کروڑ روپیہ نہیں تھا، ہم نے اتنا نہیں کیا تو کچھ نہ کچھ تو ہم نے بھی کیا. اتنے لوگ آئیں گے، ایسے کپڑے بنیں گے، ایسا کھانا ہوگا، اس جگہ سے میک اپ ہوگا، اس جگہ سے تصویریں بنیں گی، ہم نے بھی کیا. کرتا ہے ہر انسان، جتنا جس کا جتنا لیول ہے وہ کرتا ہے. حق بات بہت کڑوی لگتی ہے لیکن حقیقت یہی کہ ہر کوئی اسی راہ میں بہ رہا ہے اور ہر کوئی اسی طرح کر رہا ہے. ایسا ہال لیں گے، ایسی سجاوٹ کریں گے، ایسا اس میں کھانا پکوائیں گے، ایسی تصویریں بنائیں گے، ایسا میوزک چلائیں گے، کر رہا ہے اور خرچ ہو رہا ہے. ناجائز خرچ، اسراف، پیسہ ضائع ہو رہا ہے. بھول گئے کہ اللہ کو جواب دہی اس مال کی کرنی، کیونکہ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مال دیا تو امانت ہے. وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ہم پوچھیں گے، ضرور تم سوال کیے جاؤ کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی تھی، تم کو صرف اپنی ذات نظر آئی، تم نے صرف اپنے اوپر خرچ کیا، تمہیں کوئی معاشرے میں اپنے ارد گرد کوئی بھوکا ننگا نظر نہیں آیا. یہ بات ہم لوگ کرتے ہیں، ہم سب اس میں انوالو ہیں. ہم دوسرے کا کہانی سن کے خالی ڈسکس نہ کریں کہ اس آدمی نے ایسا کیا، انگلی 4 میری طرف آ رہی ہے، ایک انگلی ادھر جا رہی، 4 انگلی میری طرف آ رہی. میں اپنے آپ کو پہلے جج کروں اس بات پہ کہ میں نے کیا کیا، میں خود کیا کر رہی ہوں اس معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں آج، اور مجھے بھی مرنا، اللہ کے پاس جانا، جواب دہی کرنی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے، موت کے آخری اس کی آنے سے پہلے اس بات کی سمجھ دے. ابھی سمجھ لینا ہمارے حق میں بہتر ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں. موت اور زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ انسان رات کو سوتا اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ صبح اٹھ بھی سکے گا کہ نہیں. یہ ہے زندگی کی حقیقت. موت اسی طرح آتی ہے، آ جاتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، ختم ہو گئی کہانی. اب سوال جواب شروع. منکر نکیر آ گئے، سوال جواب شروع. اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا ہے طاہر القادری نے اپنی ایک اسپیچ میں. ہوتا ہے سوال جواب بھائی قبر کے اندر، منکر نکیر آتے ہیں. ابھی تو یہ فتنوں کا دور ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، قرآن ہم پڑھتے نہیں، اللہ کی کتاب سے دوری. بس اس طرح کے بیانات یوٹیوب پہ لگا لو، اس طرح کے علماء دین کی، اور یوٹیوب پہ ان کے بیانات سن لو، بس سمجھتے یہی دین ہے. اصل سورس آف علم جو ہے قرآن، اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے ہماری آج کی صورتحال. تو کیسے نہیں گمراہ کن ہمارے اندر عقیدہ ہمارا کیسے نہیں خراب ہوگا؟ یہ تو صورتحال ہے. اتنی تنبیہ کی حضرت صالح علیہ السلام نے. پوری سورہ اعراف اٹھا لیجئے، بار بار حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کا تذکرہ ہے، کتنا روکنے کی کوشش کی برائی سے اپنی قوم کو. قوم نے نہیں سمجھا. قوم کو اتنا تکبر تھا، اتنے ایکسٹریم لیول کا تکبر تھا، اپنے نفس کی برائی میں وہ اتنی غرق ہو گئی تھی، اتنی ایکسٹریم لیول کی سرکشی میں آ گئی تھی کہ اس نے جھٹلا دیا. اتنے کھلا عام، اتنا معجزہ اتنا بڑا ہوا کہ جیسا انہوں نے کہا تھا ویسی اونٹنی سامنے آئی اور حاملہ شکل میں آئی، لیکن انہوں نے پھر بھی جھٹلا دیا. اور رسول کے منع کرنے کے باوجود فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ، یعنی رسول نے کہا کہ یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی ناقہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، لیکن انہوں نے اس کو مار ڈالا. تو کیا ہوا؟ فدمدم علیہم ربهم بذنبہم فسواها. اللہ تعالیٰ نے یہ پورا واقعہ دے کے قوم قریش کو ہوشیار کیا کہ سمود تو تمہارے کیونکہ اسی علاقے کے سارے واقعات تھے، قوم عاد کے، قوم سمود کے ارد گرد کے علاقوں میں یہ بستیاں بستی تھیں، ان کے قصے تھے، سب کو زبان زد عام سب جانتے تھے کہ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤ گے تو وہی انجام دیکھو گے کہ اس قوم نے اپنے رسول کو جھٹلایا. حضرت صالح علیہ السلام کو تم کا کیا انجام ہوا؟ ایسی ان کے اوپر عذاب آیا کہ جہاں پڑے تھے وہیں پڑے رہ گئے. ایسا کڑکا ہوا، ایسا کڑکا ہوا، اللہ اکبر، کہ کان کے پردے پھٹ گئے.
جب بہت زور کی ٹھنڈر ہوتی ہے آپ کان میں انگلیاں کیوں ڈالتے ہیں؟ برداشت نہیں کرتا کان، دماغ پہ اثر ہوتا ہے. وہیں جہاں تھے وہیں گرے اور ختم ہو گئے. قوم سمود پہ جو عذاب آیا، اللہ اکبر. کچھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کچھ کرنا ہی نہیں پڑا. صرف کیا ہوا، اور جب کہ یہ کہا حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے، موجود ہے یہ سارا پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیے کہ 3 دن اور رہ لو اپنے گھروں میں. 3 دن کا دیا، صرف 3 دن اور رہ لو گھروں میں. اور وہی ہوا، 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ گیا. ایسی کڑکا ہوا، ایسا تھنڈر آیا کہ کانوں کے پردے پھٹ گئے، دماغ ختم ہو گیا، وہیں جہاں تھے وہیں گر کے ختم ہو گئے. یہ تھا قوم سمود. اللہ اکبر. ابھی ایک ایسا جرم ہے، وائرس ہے، جو کوئی کسی کو نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتا، پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے، کیسا ہے، کیا ہے، لیکن ہے. ایک ویو آئی تھی، اللہ نے جھٹکا دیا، نہیں سمجھ میں بات آئی، سیکنڈ ویو آئی ہے. اب خبر خالی ہم لوگ خبر کے طور پہ ایک دوسرے سے بولتے رہتے ہیں، بہت لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، بہت لوگوں کو ہو رہا ہے، بہت لوگوں کو ہو رہا ہے، بہت لوگوں کو ہو رہا ہے. میں کر کیا رہی ہوں؟ میں نے اس ویو کے آنے سے کیا اس کو ایز اے بس نیوز لیا، خبر ہے، ہاں خبر ہے، یہ ہو رہا ہے. میں خود کیا کر رہی ہوں؟ میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا اپنی اصلاح کی؟ میں نے کچھ استغفار کیا؟ میں نے اپنے نماز کی درستگی کی؟ کیا میں نے کچھ اپنے رب کو راضی کرنے والے کام کیے؟ یا صرف ایز اے نیوز بس میں ڈسکس کرتی ہوں، فلانے کہتے لوگ بیمار ہیں، وہ فلانے کیا یہ آ گیا، فلانے کیا ہو گیا، ان کیا پازیٹیو آ گیا، ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، ان کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، ان کیا یہ مسئلہ ہو رہا ہے، ان کیا یہ، بس خالی ہم نیوز پر وہ ادھر سے ادھر خالی باتیں کرتے ہیں. یا خود اپنے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنی کچھ اصلاح کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، اپنی نمازوں کی درستگی کر رہے ہیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے کچھ کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں آج کا دن ہی میرا آخری دن ہو. نہیں سوئے پڑے، ہوش ہے ہی نہیں. پاکستان جائیے، ویسے ہی بازاروں میں ٹھٹ کے ٹھٹ لگیں، عورتیں ویسے ہی نیکڈ لباس پہن کے. میں نے ایک اور پوسٹ ابھی کچھ دنوں پہلے آپ لوگوں کو بھیجی ہے، جس میں ان صاحب نے سیرت کانفرنس میں کیا کہا. بہت ان کو بھی اللہ بہت زیادہ خیر دے کہ ہم اپنے بچوں کو یہی تزکیہ نفس، بچپن سے تربیت ہوتی ہے. ایک ماں بچپن سے تربیت کرتی ہے اپنے بچوں کی. ایک ماں کی گود میں اللہ تعالیٰ ایک گوشت کا لوتھڑا انسان ڈال دیا گود میں، مٹی جیسے ایک ہوتی ہے، آپ اس کو جو شکل دے دیں. سلطانہ ڈاکو کا واقعہ سنا ہے، کیا ہوا تھا؟ وہ بھی بچہ تھا، بہت اچھا تھا بچہ. بچے سارے اچھے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، پیارے بچے ہوتے ہیں، لڑکا ہو چاہے لڑکی. سبزی والے کے ٹھیلے پر سے وہ بچہ ایک کھیرا اور ایک گاجر اٹھا کے لے آیا. ماں نے اس کو شاباشی دی اور کیا کہا، میرا بچہ تو جوان ہو گیا، اسمارٹ بچہ، کتنا عقل مند ہے، کیسا ایک گاجر ایک کھیرا چرا کے لے آیا سبزی کے ٹھیلے سے. ماں بڑی شاباشی دے رہی ہے بیٹے کو اس کی غلط بات کے اوپر. یہ نہیں کہ اس کو سمجھائے سکھائے کہ بیٹا یہ بات غلط ہے، اس طرح نہیں کرتے، کیونکہ تربیت کا یہ حصہ ہوتا ہے. ایک ماں کے فرائض میں سے تربیت کرو اپنی اولاد کی، نہیں کہ اس کو ہر غلط بات پہ شاباشی دیتے رہو اور اس کو کہتے رہو یو آر دا سپر مین. تو سپر مین بن ہی جائے گا اور ساری دنیا کو اندر سپر مین کا بن کے کھڑا ہو کے ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا. یہی سلطانہ ڈاکو نے کیا، مشہور واقعہ سلطانہ ڈاکو کا. اور جب وہ پکڑا گیا اور جب وہ جیل میں بند ہوا اور اس کو جب پھانسی کی سزا ہوئی اور اس کے بعد آخری وش جو پوچھی جاتی کہ بھائی تمہاری کیا ہے، تو اس نے کیا کہا، میری ماں کو بلایا جائے. لوگوں نے اس کی ماں کو بلا دیا، اس نے ماں کے منہ پہ تھوک دیا، ماں کے منہ پہ تھوک دیا. اس نے کہا اس مقام پہ اس انجام کو پہنچانے والی یہی عورت ہے. ایک ماں کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طرح کا دوسرا واقعہ ہے، انڈا چرا کے لایا تھا. ماں کہتی میرا بیٹا مرد بن گیا آج. انڈا چرانے پہ ماں اس کو شاباشی دے رہی، میرا بیٹا مرد بن گیا. کیا ہوا، اس کا انجام کیا ہوا؟ یہی بات انہوں نے تو اس پوسٹ میں جو میں نے آپ لوگوں کو سب کو بھیجی کہ بچی کو آپ سلیو لیس فراک پہنا رہے ہیں، نکر پہنا رہے ہیں چھوٹی سی شارٹ، بلکہ 8 9 9 10 10 سال. تو ظاہر بات ہے وہ کوئی، انہوں نے یہی تو کہا ہے کہ آپ کسی دکان پہ چلے جائیے، آپ کو آستینوں والا لباس ہی نہیں ملتا، نہ بچیوں کا ملتا نہ بڑی عورتوں کا ملتا ہے. آستینیں غائب ہی کر دی گئی ہیں، دوپٹے غائب ہی کر دیے گئے ہیں، اور کووڈ سے پریشان ہیں. کس کو کووڈ کی پرواہ ہے؟ عورتیں اسی طرح بغیر دوپٹوں کے گھوم رہی ہیں، اللہ کے حکم کو بوانگے دہل توڑ رہی ہیں. اللہ تو حکم دیتا ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو خمورہن علی جیوبہن،
जयूब पे डालो, सर से लेके गर्दन सीना सब ढका हुआ हो। क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है माशरे के अंदर? तो कैसे नहीं 2-2 साल 3-3 साल की बच्चियों को अगवा करके, और लड़का या चाहे लड़की हो तो वो भी अब तखसीस खत्म हो गई है, उसके साथ ये सारे काम हुआ। इस वक्त तो मुआशरा पूरा फसाद से भरा हुआ है, क्या पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया। इंसान रोता है, कुरान पढ़ता है, सोचता है मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाके पनाह लूं। ये है दुनिया इस वक्त। फिर भी हमें बात समझ में आ ही नहीं रही है कि हम अपनी तो इस्लाह कर लें, अपने घर में तो एक माहौल बनाएं। अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि हर माँ अपने फर्ज को समझे, अपने बच्चे को समझाए सही बात, गलत बात की तरफ, गलत बात पर उसको शाबाशी ना दे, उसको सपोर्ट ना दे, चुप रहकर खामोशी देना। आप सबने एक जगह फरमाया है कि किसी पर जुल्म होता हुआ देखो और उस पर तुम खामोश रहो, तो ये शैतान है, ये गूंगा शैतान है। गूंगा शैतानी काम है कि आप किसी के गलत काम पे उसको नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत चीज है, मत करो, ये गलत चीज है। आप खामोशी से देख रहे हैं कि वो गलत कर रहा है, लेकिन आप चुप हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो ये नाराज हो जाएगा। अरे तुम उसके हक में गड़ा खोद रहे हो, उसको जहन्नुम की आग की तरफ ले जा रहे हो। आज का समझाया वो उसको कल काम आएगा। क्यों उसने बुला के अपनी माँ को क्या किया? उसने अपनी माँ को, जिसने अंडा चुराया था, उसने कहा था मेरा बच्चा मर्द बन गया, उसने अपनी माँ को बुला के क्या किया? उसकी जुबान काट दी आगे बढ़कर। इसकी यही जुबान थी जिसने मुझे बचपन में कहा था ये मर्द बन गया, इसलिए मुझे गलत रास्ते पे डाला। सुल्ताना डाकू ने माँ के मुंह पे थूका। आज माएं क्या कर रही हैं? बच्चों को गलत बातों पे सपोर्ट दे रही हैं। बच्चा गलत बात कर रहा है, कह रही नहीं हमारा बच्चा तो बिल्कुल सही है, हमारा बच्चा कहां से गलत हो सकता है? नहीं, हमारा बच्चा भी गलत हो सकता है। क्यों नहीं गलत हो सकता है वो? इसलिए कि हमने गूंगे शैतान हम बन गए, हमने हक से आंखें फेर ली हैं, हम हक बात करना छोड़ चुके हैं। हम में ताज्जुब है, ये हम ताज्जुब काम करते हैं। हमें हक बात बोलनी चाहिए, हक बात करनी चाहिए। अल्लाह को हक बात करने वाले पसंद है, अल्लाह हक का साथ देता है। आज पूरी दुनिया में चूंकि ये अंधेरा पूरा तेजी से फैल चुका है, हर तरफ यही इसी की डुगडुगी बज रही है, इसलिए अभी देख लीजिए कैसा अजाब आया हुआ है। मैं तो इसको अल्लाह का अजाब कहती हूँ, कोई माने चाहे ना माने। अगर कोई समझ ले इस बात को तो वो बहरहाल अल्लाह से खूब खूब इस्तगफार करेगा। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ इनफरादी इस्तगफार नहीं होना चाहिए, इज्तिमाई भी इस्तगफार होना चाहिए, कसरत से होना चाहिए, ताकि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। सिर्फ इस्तगफारी पे काम नहीं है कि सिर्फ इस्तगफार करें, नहीं, अपने अमल की दुरुस्तगी करनी चाहिए, अपनी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए, अपने अमल की हिफाजत करनी चाहिए, हर उस काम से बचना चाहिए जिससे अल्लाह नाराज होता है, और हर उस काम को आगे बढ़ के कहीं से अल्लाह राजी होता है। सिर्फ इस्तगफार से थोड़ी बात बनेगी कि बस इस्तगफार कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ो, करे वही सारे काम जा रहे हैं जिससे अल्लाह नाराज होता है। वैसे थोड़ी अल्लाह राजी होता है। अल्लाह तो अल्लाह को राजी करने वाले कामों से राजी होता है। आगे बढ़ो, नेकी के कामों पे कदम बढ़ाओ, हर उस काम से अपने आप को बचने की कोशिश करो, बचाओ जिससे अल्लाह नाराज होता है। तो क्यों नहीं अल्लाह राजी होगा? जरूर होगा राजी। क्यों नहीं दुनिया में फिर रोशनी फैलेगी, फैलेगी, तुम्हारे किरदार से फैलेगी। लेकिन हो इसके अपोजिट रहा है मेरी बहनों। अल्लाह ताला से मेरी दुआ अल्लाह हम सबको इसकी समझ दे। बहुत ही अहम सूरा है, और आजकल जो सूरत हाल है इसकी आखिरी आयत ने मुझे हिला के रख देती, इसलिए मैं थोड़ा सा, आप लोग कहेंगे रुखसाना, लेकिन बहरहाल मैं तो बहुत मेंटली बहुत ये आयत पढ़ती हूँ। मैं नमाज में भी, अल्लाह का शुक्र है मुझे सूरतें याद हैं, पढ़ती हूँ तो मैं ये लफ्ज ही मुझे हिला देता है रोज। पदम दमा अलैहिम, पदम दमा अलैहिम, पदम दमा अलैहिम। शुरू करती हूँ मैं इसका लफ्जी तर्जुमा। साथ अल्लाह ताला के नाम से निहायत मेहरबान और बड़ा रहम फरमाने वाला है। वाओ हरफ कसमिया है, कसम खा रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसकी कसम खा रहे हैं शम्स, सूरज की, और भी किस वक्त की? वद्दुहा, दुहा, उसकी रोशनी की, यानी चढ़ी हुई धूप की कसम खाई जा रही है। कसम है सूरज की और उसकी धूप की। जब धूप चढ़ जाए, सूरज चढ़ गया, इतना ऊपर आ गया, तो उसकी धूप में थोड़ी गर्मी आ गई, तो वो चाश का वक्त हम कहते हैं, उसका जो नमाज पढ़ी जाती है, नवाफिल पढ़े जाते हैं, वो चाश की नवाफिल कही जाती हैं, या नमाज दुहा कही जाती है। इसी पर है वो दुहा। बस शम्सी व दुहा, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की या धूप की। वल कमरी, और कसम किसकी है? कमर की, चांद की। इजा तलाहा, इजा तलाहा, तला कहते हैं पीछे आने को। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत अहम बात आपसे करती चलूं तला के लफ्ज पर। तला का जो रूट वर्ड है वो वही है, तला यतलू तिलवन वाली बात है।
तलून है, यानी तला कहते हैं पीछे चलने को, तलून पीछे चलना, तलून पीछे चलना, इसी से ये तिलावत का वर्ड है। तिलावत का भी रूट वर्ड तिला यतलू तिलवन ही है, तिला यतलू तिलवन। तो तलून के माना पीछे चलना, मुराद पैरवी करना। तो तिलावत का लफ्ज हम लोग पढ़ते तो तिलावत करना कुरान, सोचें गौर करें तिलावत का एक्चुअली मतलब क्या है। तिलावत का लफ्ज कुरान पाक में अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया हक का तिलावत ही, कि उसके तिलावत का हक अदा करते हैं। तिलावत का हक क्या है, तिलावत क्या है, वही उसका रूट वर्ड में छुपा हुआ, तिला यतलू तिलवन, पैरवी करना, पीछे चलना, यानी आपने जो पढ़ा उसके पीछे चले, उसकी पैरवी की, उसको फॉलो किया। ये थोड़ी हमारी तरह के पढ़ के ताके नसियां कर दिया, पढ़ा लेकिन पढ़ के रख दिया और करा वही जो दुनिया में हर तरफ लोग कर रहे हैं, तो ये तिलावत थोड़ी है। इसको तिलावत कहा ही नहीं गया है, ये तिलावत थोड़ी है। तिलावत का तो मतलब ही यही है कि पढ़ो और पढ़ने के बाद उसको फॉलो करो, तब ये तिलावत है। हम सब गौर करें, जरा सोचें, सारी जिंदगी हम कुरान की तिलावत करते हैं तो क्या अल्लाह के पास जमा हुआ भी होगा? अल्लाह ने उसको हमारे लिए जमा किया होगा कि हाँ इसने इतना कुरान पढ़ा है, अगर मैंने उसको फॉलो नहीं किया तो? गौर कीजिए, बहुत अहम बात है ये। आज कुरान बहुत पढ़ाया जा रहा है। आप ने फरमा दिया था, हाँ तो सैयद रज़ी अल्लाह ने यही तो कहा था, तो आप को क्या फरमाया, तेरी माँ तुझको रोए। कुरान तो खूब पढ़ाया जाएगा, तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो पढ़ाया खूब जा रहा है, वो हलक से नीचे उतरने का मतलब वही दिल पे जब बात असर करती है तभी इंसान की अमल की शक्ल में वो आती है। हम तो दिल में असर के हो ही नहीं रहा, हम तो जुबान तक ही है, पढ़ते हैं फिर वही काम कर रहे होते हैं। हमें पता है झूठ बोलना, मोमिन झूठा नहीं होता, फिर भी मोमिन झूठ बोल रहा है। मोमिन फरेब नहीं देता, फरेब दे रहा है। गीबत करना जो है, अपने भाई का गोश्त खाना, हमें कुरान की आयत पता है, सूरह हुजरात की आयत है, फिर भी हम खूब गीबत करते हैं, खूब गीबत करते हैं। गीबत का मतलब क्या, गायब छुपा, आदमी गायब है, सामने नहीं है, उसके पीछे बातें कर रहे हैं, ये गीबत है। पीठ पीछे बातें करना, अब पीठ पीछे आप जो भी कह दें, जो कुछ भी किसी के मुतालिक कहते रहिए, उसको थोड़ी पता है कि मेरे मुतालिक क्या कहा जा रहा है, आप जो मर्जी आया कह दें। भूल जाते हैं कि अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह को सब पता है। यही बात एक मोमिन को अगर हर वक्त उसको ये रहे कि अल्लाह हाजिर और नाजिर है, अल्लाह समीओ बसीर है, अल्लाह अलीमुन खबीर है, अलीमुन बिज़ाति सुदूर है, लतीफुन खबीर है, बारीक से बारीक बात जानता है, उसको सब पता है, तो इंसान ऐसी काम करेगा नहीं, अकेले में भी नहीं करेगा, उसको डर लगता है अपने रब से कि नहीं मेरा रब हर चीज जानता है। मैं यही चीज उसको बुराई से बचाती है। उसको अपनी जुबान की भी हिफाजत करना है, तो वो अपनी जुबान से भी अपना वैसा नहीं निकालता जिससे अल्लाह नाराज, नहीं तो फिर जो मर्जी है वो खुला छूट गया, जो मर्जी करे वो। ये तिलावत का उम्मीद है मतलब समझ में आया होगा। ये तिलावत का मतलब क्या है? तिलावत का मतलब ही यही है, तिला यतलू तिलवन से पीछे पढ़ना, पैरवी करना, पढ़ा और फिर फॉलो किया, अमल किया। वलकमर इजा तलाहा, और चांद की कसम खाई जा रही है, चांद की इजा जब तलाहा, तला वही जैसे मैंने अभी आपसे कहा, तलून इसका रूट वर्ड है पीछे चलना, यानी पीछे से फिर चांद आ रहा है। जब सूरज गुरूब होता है, आपको पता ही है कि चांद आता है, सूरज छुप जाता है और फिर चांद जो है रोशन हो जाता है, चांद आता है पीछे से। वन नहारी जा जल्लाहा, ये आयत बहुत, चूंकि तलाहा का लफ्ज बहुत अहम लफ्ज था इसलिए इस पे मैंने आपसे थोड़ा टाइम लिया। तिला यतलू तिलवन पर तिलावत का वर्ड, इसको जहन में रखें, इसको कहीं लिखें और फिर इसको दूसरों को भी बताएं ताकि लोग तिलावत का असल मकसद समझें कि कुरान का सिर्फ सरसरी पढ़ लेना तिलावत नहीं है मेरी बहनों। जो आज हमने इसको एक रस्म बना लिया, रह गई रस्म अज़ा और रूहे बिलाली न रही वाली बात हो गई है कि रह गई रस्म अज़ा, बस यही हो गया है, लिप सिंगिंग है। हमारे बस कोई मर गया तो कुरान पढ़ लिया, और कोई किसी की शादी ब्याह है तो उसकी जितने भी तकरीबात हैं उसका इफ्तिताह जो है कुरान से कर लिया, कोई आज दुकान खोल रहे हैं, कोई बिजनेस का इफ्तिताह कर रहे हैं तो कुरान से कर लिया। बस यही सारे कामों का जो है, ये सारी चीजों को हमने कुरान तो बस ये कर लिया है। अल्लाह रहम करे, हालांकि कुरान तो जिंदों के लिए नाजिल हुआ कि पढ़ो, सीखो और इसके मुताबिक इसको फॉलो करो, इसके मुताबिक जिंदगी बसर करो।
تلاوت کا اصل مقصد یہ ہے، یہ تھوڑی ہے کہ جنازہ اٹھ رہا ہے تو اٹھتے وقت پانچ لوگوں کو یا 3 لوگوں کا سورہ بقرہ جب تک پڑھ لی جائے گی اس وقت تک جو ہے وہ جنازہ اٹھے گا ہی نہیں. سورہ بقرہ اس لیے نہیں نازل ہوئی تھی. ہم نے زندگیوں کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کیسے رسوم اور رواج ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، اور ہماری زبان کھلتی نہیں کہ ہم بولیں کہ یہ چیز بالکل غلط ہے. اپنے بچوں کو وصیت کرے کہ ہمارے مرنے پر کوئی ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکراتا ہو. مر گئے جا کے دفنا دو اللہ کے حکم کے مطابق جیسا حکم ہے، اور پھر اگر دعا کر سکتے ہو تو دعا خیر کر لینا، نہیں تو جو مجھے کرنا ہے اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کو مجھے ابھی زندگی میں اپنے لیے کرنا ہے، ابھی اپنے ہاتھ سے اپنی زندگی میں اپنے لیے خود کرنا ہے، خود. تو تلا یتلو تلون، تلاوت پڑھ کر پیروی کرنا، اس کو تلاوت کہا جاتا ہے. تو قمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا، والنہار اور دن کی، اذا جب، جلاہا یہ جلا کا جو لفظ ہے تجلیہ ظاہر کرنا، ہم تجلی کا لفظ بولتے بھی ہیں، اردو میں بھی بولتے ہیں سارے الفاظ جو ہیں. روشن ہونا، ظاہر ہونا، یعنی دن کی جب وہ روشن ہو یا پھر ظاہر ہو. ہاں کی ضمیر جا رہی ہے دن کی طرف، یعنی جو دن کی جو روشنی ہوتی ہے اس سے ظاہر ہو جاتا ہے یہ دن ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں ساری انٹروڈکشن میں بتا دی ہے کہ ایک اچھا آدمی اچھا کام کرتا ہے تو سب کو اچھائی کا پتہ ہے کہ اچھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اچھائی برائی دونوں انسان کو دے دی ہے، پتہ ہے انسان کو کیا صحیح ہے کیا غلط، معلوم ہے خود. وہ الگ بات ہے کہ خود سے اپنے لیے غلط راستہ چنے اچھے کے راستے کو چھوڑ کر، یا اچھا راستہ چنے غلط راستے کو. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ قسمیں دی ہیں کہ قسم 7 چیزوں کی دے کر اللہ تعالیٰ نے نفس انسانی ہی کے بارے میں بتلایا ہے کہ ہم نے اس کو بتلا دیا کیا صحیح اور کیا غلط. وَالنَّهَارِ اذا جلاها، اور دن کی جب روشن کرے اس کو. وَاللَّيْلِ اذا يَغْشَاهَا، وَاللَّيْل اور رات کی قسم، اذا جب، يَغْشَاهَا وہ اس کو پر چھا جائے. ہا کی ضمیر جا رہی لیل کی طرف، جیسے ہا کی ضمیر شمس کی طرف جا رہی تھی، قمر کی میں تلاہا میں ہا کی ضمیر قمر کی طرف جا رہی تھی، جلاہا میں بھی ہا کی ضمیر نہار کی طرف جا رہی تھی. اب اسی طرح لیل کی طرف جا رہی یغشاہا ہا کی ضمیر. اور قسم ہے رات کی جب وہ اس کو ڈھانک لے، اس کو چھا جائے یعنی چھپا لے، یعنی سورج کو اس نے چھپا لیا اور سورج کی روشنی جو ہے چھپ گئی اور رات کا اندھیرا چھا گیا. اس طرح اچھائی اور برائی نمایاں ہیں، جس طرح رات دن سورج چاند نمایاں ہیں. بس سمائی وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی وما بناہا، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس ذات کی قسم. وما بناہا جیسنا اس کو اس نے بناہا اٹھایا، جیسا اس کو بنایا، اوپر اٹھایا یا بنایا دونوں اس کے میننگ ہے. اس کو اٹھایا یا اس کو جیسا اس نے بنایا، قسم ہے اس. پھر آگے آ جاتا ہے اس کا بالکل اپوزٹ، آسمان بلند. اب اس میں چھپا ہوا ہے کیا کہ جس نے خیر کو اپنایا، نیکی کو اپنایا، تو آسمان سے مثال دی گئی ہے. انسان احسن تقویم والی بات کرتا ہے، پھر بریہ والی بات آگے دیکھیں کیسے آیتیں سب سے جڑی ہوئی ہیں. سورہ جو ہماری وہ سورہ ہے جو میں نے آپ کو کرائی تھی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک ہم خیر البریہ، بہترین مخلوق بن جاتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکامات مطابق زندگی بسر کرتی ہے، یعنی وہی نیکی کے کام کرنا. تو وہ بے مثر کس کے؟ آسمان کے معنی. سورہ 3 اللہ نے قسم کھائی انسان کی 4 چیزوں کے بعد کہ احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پہ پیدا کیا. آسمان اگر وہ اچھی صفات کو اپنی جو رجحانات اللہ نے انسان کے نفس میں ڈال دی ہیں اس کو ابھارتا ہے. یہی ماں کا میں نے اسی لیے آپ کو شروع میں دیا، ایک ماں کہتے ہیں سینٹر، گھر کا سینٹر ہے امہ. اس کے گرد بچے اس کے گھومتے ہیں. اس ماں کے فرائض میں سے ہے کہ وہ ان کی بہترین تربیت کرے،
ان کو اچھی اور برے کا فرق سمجھائے, سکھلائے, ایک اچھا انسان بنائے, ایک اچھا مسلمان بنائے, طاقت اپنی صلاحیت اس میں خرچ کرے. جو آج کل ویسے بہرحال یہ سب کام نہیں ہو رہا ہے, گھروں سے یہ چیزیں ختم ہو گئی. اب مائیں کسی اور کام میں بزی ہو گئی نا, ان کو اب یہ ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایک اچھا انسان بنائے. کیونکہ جب بچے پہ اس کی نگاہ ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ میرے پیچھے میں کیا کر رہا ہے, تو اس کو تو معلوم ہی نہیں ہے, وہ تو کسی اور کام میں مصروف ہے, تو بچہ جو مرضی آیا کر رہا ہے. بہرحال یہ ماں کے اولین ماں کو گھر میں ایک مرد کیوں کمائے گا اور پیسہ لا کے اپنا محنت سے خرچ کرے گا بیوی پر؟ اس کی وجہ ہے, اس لیے کہ وہ اس کے بچوں کی پرورش کرتی ہے اس کے گھر میں رہ کر, تو اس کا ایک اطمینان ہے کہ ہاں ماں گھر پر ہے, بچوں کو دیکھ رہی ہے, تربیت تعلیم کر رہی ہے ان کی, تو وہ جا کے باہر کما رہا ہے. بہت نفسا نفسی ہے اس وقت, مٹیریلسٹک ہماری سوچیں ہو گئی ہیں, بہت نفسا نفسی کا وقت ہے. آدمی سوچتا ہے میں کماؤں, میں کیوں خرچ کروں, عورت کہتی ہے میں کیوں کروں, تو نفسا نفسی ہے, گھر بکھرے ہوئے ہیں, استقاضا ختم ہو گئے, خراب ہو گئے, کمیونیکیشن نہیں ہے, بہت کچھ ہے, بہت فساد کا وقت ہے یہ. کوئی ذرہ برابر بھی قربانی کرنے کو کسی قسم کی تیاری نہیں ہے. اس لیے اس وقت جو حالات ہیں معاشرے کی, وہ آپ سب کو نظر آ رہے ہیں, سمجھ میں آ رہے ہیں کتنے اس وقت معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, سوسائٹی. تو یہ سما سے اللہ نے دیا. سوچیں اس آیت میں کتنی ڈیپتھ ہے صورتوں میں اندر, کہ ایک انسان اچھائی کو جب پروان چڑھاتا ہے, اچھائی کے رجحانات کو, تو آسمان سے مثال دی گئی, آسمان دیکھو, اور پھر جو نہیں کرتا اس کو زمین سے, کہ آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی دیکھو. والارض وما طحاها, والارض اور زمین کی, وما طحاها, وما اور اس ذات کی قسم, طحاها, طحا پھیلانا, پھیلایا, ہا اس کو, یعنی اس ذات کی قسم جس نے اس کو پھیلایا. زمین اور آسمان کی اسی لیے قسم کھائی گئی. اللہ اکبر. آگے اب آ گیا نفسوں وما سواہا, ساتویں چیز کی, اور نفس کی قسم, اور نفس, وما اور اس ذات کی قسم, سواہا جس نے اس کو برابر کیا, سوا تسویہ سے ہے, جس نے اس کو برابر کیا, ہموار کیا, درست کیا, نفس کی درستگی, نفس کو ہموار کیا, برابر کیا, لیولڈ. یعنی نفس میں ایک کوئی انسان بس یہ کہنا برا ہے, برائی نہیں ہوتا, اور کوئی انسان اچھا ہے, بہت اچھا ہی نہیں ہوتا. اچھائی اور برائی لیولڈ, اکول لیول اللہ نے انسان کے اندر ڈال دی. فالہمہا, فجور اور تقوی دونوں چیزیں ہیں. سوا کا مطلب امید ہے سمجھ میں بات آ گئی, کہ نفس کے اندر دونوں چیزیں ہیں. اب انسان پہ چھوڑ دیا گیا کہ وہ نفس کی چاہتوں کو پورا کرتا ہے, تو نفس میں ڈالی ہوئی ان دونوں جو روزانات اس میں سے کس کو لے کے چلتا ہے, اچھائی کو یا برائی, فجور کو یا تقوی کو. تو نفسی وما سواہا, اور نفس کی وما سواہا, اور قسم اس ذات کی جس نے اس کو برابر کیا, جس نے اس کو ہموار کیا. فالہمہا, الہام لہم سے ہے, لہم کہتے ہیں نگلنے کو, الہمہا پھر الہام سمجھ دینا, پھر سمجھ دی اس کو, یعنی نفس کی طرف اشارہ ہے, ہا کی ضمیر جاری نفس کی طرف, یعنی نفس کو سمجھ دی, فجورہا اس کی بدکاری کی, اس کی بدی کی, وتقواہا اور اس کی تقوی کی, اس کی پرہیزگاری کی. یعنی اللہ نے اس کی سمجھ دی ہے نفس کو کہ کیا فجور ہے اور کیا تقوی ہے. فجور کہتے ہیں نافرمانی کو, بدکاری کو, جھوٹ بولنا, نافرمانی کرنا, علل اعلان گناہ کرنا. علل اعلان, وہ جو میں نے آپ کو ابھی شروع میں بتایا کہ فسق اور فجر دونوں ایک ہی چیز ہے, لیکن تھوڑا سا ڈفرنس ہے. فسق بھی نافرمانی کرنا اور فجر بھی نافرمانی کرنا. فاسق بھی نافرمان ہوتا, فاجر بھی, لیکن فاجر وہ ہوتا ہے جو ڈٹائی سے علل اعلان کرتا ہے اور ذرہ برابر شرمندہ نہیں ہوتا کرنے کے بعد. یہ ڈفرنس. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے الہام کر دیا, ہم نے اس میں نفس میں ڈال دیا تو بری برائی بھی اور اس کی پرہیزگاری بھی, اس کو پتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط. امید ہے شروع میں انٹروڈکشن میں اسی لیے اتنا بولا کہ آیات اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں,
کہ ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے، رخسانہ کو پتا ہے جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے، رخسانہ کو پتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، معلوم ہے مجھے. اب میرے اوپر ہے کہ میں حق کے راستے کو اپناتی ہوں یا باطل کے راستے کو اپناتی ہوں. ظاہر بات ہے اتنا مجھے قرآن پڑھ پڑھ کے اتنی سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں جو حق کے راستے کو چنتا ہے اور حق کے راستے پہ چلتا ہے، اور اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں جو باطل کے راستے کو چنتا ہے، باطل کے راستے پہ چلتا ہے. اب یہ میرے اوپر ہے کہ میں کیا کرتی ہوں، مجھ پر چھوڑ دیا گیا ہے. اور زندگی ایک ٹائم ایک پیریڈ دے دیا گیا ہے اس پیپر کو حل کرنے کے، زندگی کے پیپر کو. اب تمہارے اوپر ہے تم اس کو کیسے حل کرتے ہو. سب بتلا دیا، اوپن بک ایگزامینیشن سب بتلا دیا گیا، غلط کیا صحیح کیا اچھا کیا برا کیا سب. اور مر کے تمہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، اور موت کا دیکھیں کسی کو پتا نہیں. اب ہم سب سمجھیں گے وہاں پر کتنا ٹائم. اب اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم طریقہ زندگی دیکھیں اور صحابہ کرام کو، تو ہمیں کیا سمجھ میں بات آتی ہے. وہ تو زندگی کے لیے ایسے تھے کہ ایک پیالہ، کوئی جب انتقال ہوتا ہے صحابی کا تو پتہ چلا ایک مٹی کا پیالہ نکل رہا ان کے پاس سے، ہے ہی نہیں کچھ ترکے میں، انہوں نے کبھی کچھ اکٹھا ہی نہیں کیا. میں نے آپ لوگوں کو یاد کیجیے اقترب للناس 77واں پارہ جب شروع کیا تھا، میں نے آپ کو واقعہ نہیں بتایا تھا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے ایک ملنے والے جو دور مدینہ میں نہیں رہتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی چاہت میں خواہش میں ان کے پاس آتے ہیں دور کے شہر سے، اور آ کے ان کے پاس ٹھہرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو جب سنتے ہیں کہ یہ اسٹرینجر ہیں باہر سے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک زمین کا ٹکڑا مدینہ میں رہنے کے عنایت فرماتے اپنی رحمت، اپنی فضل سے، اپنی شفقت کی وجہ سے کہ بھائی یہ باہر سے آیا اسٹرینجر ہے اور یہاں رہنا چاہتا ہے، تو اس کو ایک زمین کا ٹکڑا دیتے ہیں رہنے کے. مہاجر سمجھو ایک آیا اس کو دیا گیا، ہجرت کر کے آیا اس کو دیا گیا. ان کا آپ دیکھیں کیسے وہ لوگ تھے کہ آج کل ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس یا ارد گرد یا ہم خود، کہ وہ آتے ہیں ان صحابی جن کے پاس وہ اسٹے کیا تھا اور کہتے ہیں کہ یہ جو زمین کا ٹکڑا مجھے دیا گیا رہائش کے لیے میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے، میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے، تو ایسا کریں آپ لے لیں آدھا، آدھا میرے لیے بہت ہے آدھا آپ لیں. وہ صحابی اب ان کا جذبہ آپ دیکھیں، وہ ایسے تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم تعلیم کیسی کی، کیسی تربیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سبحان اللہ اللہ اکبر، کہ ایسا نفس بنا دیا تھا. آج ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تعلیم نہیں کیا ہے کتاب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت نفوس کی ہے، تزکیہ نفوس کی ہے. تو ایسے صحابہ سامنے، ایسے لوگ سامنے آئے، ایسی شخصیات سبحان اللہ اللہ اکبر آئیں کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ نہیں، وہ یہی آیت پڑھتے ہیں اقترب للناس کے قریب آ لگا، اللہ نے حساب ہو، ان کے حساب کا وقت تو قریب آ گیا، میں کیا کروں گا زمین کا ٹکڑا لے کر. یہ جواب دیا انہوں نے. اب دونوں آپ ذرا سب کے اعمال دیکھتے جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسٹرینجر ہے، مہاجر ہے، آیا ہے تو بیچارے کو کچھ رہنے کی جگہ چاہیے، دیا. انہوں نے کیا کہ میری ضرورت زیادہ ہے، میرے لیے بہت ہے آپ لے لیں. انہوں نے کہا اقترب للناس، نہیں بھائی حساب کا وقت آ گیا، مجھے نہیں چاہیے، میرے لیے جو میرے پاس ہے وہی بہت ہے میرے لیے. کیسے لوگ تھے وہ لوگ، اس قرآن نے ان کو ایسا بنا دیا تھا. آج ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، جبھی میں نے تلاوت کا آپ کو ورڈ کلیئر کیا کہ کیسا قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے تو کوئی تبدیلی نہیں آتی. ہم تو حق کا کبھی ساتھ نہیں دیتے، باطل کے راستے پہ چلتے رہتے چلتے رہتے چلتے رہتے ہیں. تو کیوں نہیں معاشرے میں فساد آئے گا. تو معاشرہ آج فساد سے بھرا ہوا ہے، ہر گھر میں فساد ہے، ہر جگہ فساد ہے، ہر طرف فساد ہی فساد نظر آ رہا ہے. سکون کہاں ہے، سکون تو ہے ہی نہیں. کوئی دنیا میں کوئی مرد کسی عورت سے پوچھئے، کسی کو آپ نہیں کہتے سنیں گے وہ سکون کی حالت میں رہ رہا، بڑی پیسفل لائف ہے. پیس کہاں ہے، پیس ہے ہی نہیں، پیس تو ختم. تو امید ہے یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ ہم نے الہام کر دیا، ہم نے اس کو سمجھ دے دی فجور کی بھی اور تقوی کی. اب کیا ہے، قد افلح من زکاہا، قد تحقیق، افلح وہ مراد کو پہنچا، وہ فلاح پا گیا، وہ مراد کو پہنچا. من زکاہا، من جس نے، زکا پاک کیا، ہاں اس کو، ہاں کی ضمیر جاری نفس کی طرف، یعنی جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا. دونوں طرح کے رجحانات ہیں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. لیکن وہ اچھوں کی صحبت میں بیٹھ کر، اچھوں کی صحبت سے لے کر اپنے نفس کو اس نے پاک کیا، اچھے رجحانات کو پروان چڑھایا. تو بچپن سے یہ تربیت ہوتی ہے. بچپن سے جب وہ ایک ایسا اس کو ماحول ملا، جب وہ بڑا ہوا اور معاشرے میں دوڑ بھاگ کے لائق ہوا، کام کرنے کے لائق ہوا، تو لوگوں کے سامنے ایک بہترین اخلاق اور بہترین کیریکٹر لے کے سامنے آیا. وہ
لوگوں نے جب اس سے ملاقات کی، دیکھا تو کہا کہ کیا بہترین انسان ہے، کیا اخلاق ہے اس کا، کیا زبان ہے اس کی، کیا اس کا میل ملاپ ہے، کیا اس کا بیہیویئر ہے، معاملات میں کتنا کھرا اور سچا ہے، کتنی فیئرنس ہے اس کے اندر، معاملات تو کیا کھرے پن سے کرتا ہے، سچا پن کتنا ہے اس کے اندر. یہ اس نے پھر اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے پروف کیا. قد افلح من زکاہا. فلاح کہتے ہیں کسان کو. کیسی فصل کاٹی؟ بہترین فصل کاٹی، معاشرے میں بھی عزت پائی، اور ظاہر بات ہے اس نے اپنا اخلاق کو ابھارا، بڑھایا، اللہ کے حکم مطابق کیا. تو لازمی سی بات ہے مرنے کے بعد بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں بہترین اپنی نعمتوں سے نوازیں گے. تو اللہ کا وعدہ ہے. وقد خواب من دساہا. اور قد تحقیق، یہ آپ ایک بات نوٹ کیجئے گا کہ دونوں میں قد لگا ہوا ہے. قد کہتے ہیں پروفڈ. اب پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابھی وقت آئے گا پروف کیا جائے گا. نو، ناٹ ایٹ آل. پروف ہو چکا. پروف بات کی جا رہی ہے کہ جس نے ایسا عمل کیا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس نے بہترین فصل کاٹی. لیکن جس نے ایسے کام کیے، ایسے رجحانات کو اپنے ابھارا، ایسی صحبت میں بیٹھا جس سے برائی کو پروان چڑھنے کی نوبت آ گئی، اور اس نے ایک برے کیریکٹر، ایک برا اخلاق، ایک برا ایک اس میں چیز اپنے آپ کو سامنے ایک انسان آیا کہ جہاں بیٹھا تو لوگ اس کی صحبت سے بھی بھاگتے کہ نہیں بھائی یہاں بیٹھیں گے تو اچھی نہیں، بھائی ان کے صحبت میں مت بیٹھو. کتنے خوش نصیب ہیں میری بہنوں وہ لوگ جن کی صحبت میں لوگ بیٹھنا چاہتے ہیں، اور کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کی صحبت سے لوگ بھاگتے ہیں. اللہ اکبر. تو قد خواب من دساہا، اور تحقیق وہ نامراد ہوا، خواب وہ نامراد ہوا. افلاح مراد کو پہنچا، خواب نامراد ہوا. من جس نے دسا. دسا کا لفظ تسیہ سے ہے. دسیہ کہتے ہیں دفن کرنے کو زمین میں، دسن زمین میں دفن کر دیا، یعنی زمین میں دبا دیا، چھپا دیا. اسی لیے اس کا ترجمہ کیا گیا خاک میں ملانا، مٹی میں ملانا. جس نے مٹی میں ملایا، ہاں کی ضمیر جاری ہے نفس کی طرف، جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، خاک میں ملا دیا، برائی میں پڑنے کے بعد اس نے اس کو ابھارا نہیں، اچھائی کو، اس نے تو اپنے آپ کو گمراہی کے راستے میں ڈال دیا. تو اس نے کیا کیا اپنے نفس کے ساتھ؟ یعنی انسان دنیا میں بھیجا تو دنیا کی زندگی سراسر آزمائش کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے دے دیے، اب تمہارے اوپر ہے تم کس چیز کو کرتے ہو، لے کے چلتے ہو، کرو. اسی چیز کو سورہ اعلیٰ میں آگے آئے گا، قد افلح من تزکا. تحقیق فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. اور نفس کا تزکیہ کرنے کے لیے دو ہمیں دے دی گئی ہیں چیزیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. اللہ کا ذکر الہی کی مجلس میں بیٹھنا، ذکر الہی خوب خوب کرنا، اچھوں کی صحبت میں بیٹھنا، ذکر الہی کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنا، ذکر الہی کرنا اور کرانا، یعنی خود اس میں شامل رہنا. اللہ کے ذکر کو پسند کرتا ہے، اس میں رہتا ہے، ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے. وذکر اسم ربہ فصلی. اور دوسری چیز نماز، اللہ سے جڑا ہوا ہے وہ ہر حال میں، یعنی کسی وقت بھی وہ اللہ سے جڑے بغیر نہیں رہتا، اپنے رب سے جڑا ہوا. اس کو دنیا داروں سے کوئی اس کو لگاؤ رغبت نہیں. تو وہ اپنے نفس کا وہی جو پھر بات پیچھے لے کے جائی جو میں انٹروڈکشن میں کہی، صحبت صحبت صحبت. کوشش اور فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے کی صحبت کیا ہے، وہ کن لوگوں میں بیٹھتا ہے. گھر میں بھی بہترین ماحول بناؤ اللہ کو راضی کرنے والا، اور گھر سے باہر بھی کوشش کرو ایسے بچوں سے دوستی ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے وہ. تو پھر نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، صحبت کا اثر بہت ہوتا ہے. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی. یہ ہم سورہ اعلیٰ میں انشاءاللہ پڑھیں گے. تو قد خواب من دساہا، اور تحقیق وہ نامراد ہوا جس نے خاک میں ملا دیا، یعنی خسارے میں رہ گیا. خسارہ خسارہ خسارہ. کیا کیا؟ دنیا کی زندگی میں آیا تھا، ایگزامینیشن ہے، معلوم ابدی زندگی یہ بعد میں آنی ہے، تو اس نے یہ کیا کیا؟ اس نے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، دنیا کے چند فوائد حاصل کرنے کے لیے، چند جو کہ وہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاج چلے گا بنجارا، اس نے اس کے لیے یہ کیا.
خسارے کا سودا کیا، اس نے تو اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا، دفن کر دیا۔ اب آگے تاریخی ہسٹری سے ایک قوم کی اللہ تعالیٰ نے مثال دے کے سمجھایا، قریش کے استکبار کرنے والے جو تک متکبرین تھے، آج بھی سب لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے قرآن نازل ہوا، سارے متکبرین جو اللہ کے آگے سرنڈر نہیں کرتے، اللہ کے حکم کو مانتے نہیں، اللہ کے حکم کو فالو نہیں کرتے، ان سرنڈر سے اللہ تعالیٰ اللہ کو کے سامنے تکبر کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ پھر مخاطب ہو کے تاریخی مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کذبت، جھٹلایا، کس نے جھٹلایا؟ سمود بتغواہا، سبب تغوا سرکشی، ہاں اپنی ہاں کی ضمیر جاری سمود کی طرف۔ آپ کو پتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کہلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار قوم سمود کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم سمود نے کیا کیا کہ انہوں نے جھٹلا دیا۔ کس کو جھٹلایا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے ان میں ایک رسول اٹھایا۔ کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے رسول، کتنی بڑی نعمت ہوتا ہے تو کوئی آ کے سمجھائے کہ یہ صحیح ہے، غلط، یہ برا ہے، یہ مت کرو۔ ایک بہت بڑی، میری بہنوں ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی کوئی ہمیں سمجھانے والا ہو۔ وہ خوش نصیب ہے بچے جن کے ماں باپ ہوتے ہیں جو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا یہ غلط، یہ مت کرو، یہ صحیح ہے، یہ کرو، ایسا کرو گے تو دیکھو یہ تمہارا نقصان ہوگا، ایسا کرو گے تو یہ فائدہ اٹھاؤ گے۔ اور وہ بد نصیب ہوتے ہیں ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، اچھے برے کی تمیز دینے والا نہیں ہوتا، ایسی دنیا میں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ پل کے تو بڑے سبھی ہو جاتے، جانور کا بچہ بھی پل بڑھ کے بڑا ہو جاتا ہے، لیکن وہ خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے ماں باپ ان پہ محنت کر کے ان کو بہترین ایک ہیرے کی طرح ان کو سانچے میں خوبصورت ڈھالتے ہیں، ان کی بہترین تراش خراش کرتے ہیں، بہترین طریقے سے ان کو پروان چڑھاتے ہیں، انسان ایک اچھا مسلمان بناتے ہیں، وہ دوسروں کے لیے بھی باعث سکون ہوتے ہیں۔ تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ حضرت صالح علیہ السلام نعمت تھے اس قوم کے لیے، لیکن انہوں نے قدر نہیں کی اپنے رسول کی، کوئی ویلیو نہیں دی، جھٹلا دیا ان کی بات کو، صرف کس لیے؟ اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، دنیاوی جو طلب تھی اس کو پورا کرنے کے، رسول کی بات کو جھٹلا دیا، نصیحت کی بات اچھی نہیں لگتی۔ اذن بعث اشقاہا، کہ جب اٹھا، بس کہتے ہیں اٹھنے کو، اٹھ کھڑا ہوا، اشقا، اشقا سپرلیٹو ڈگری ہے، ہا کی ضمیر جاری ہے قوم سمود کی طرف، اشقاہا یعنی اس قوم سمود میں سے اشقا سب سے بڑا بدبخت اٹھا، وہ بہت بڑا بدبخت تھا جس نے یہ کام کیا کہ کھلا ہوا ایک معجزہ دکھایا گیا تھا اونٹنی، اور پھر بھی اس نے اٹھ کے اس کو مار دیا، تو بہت بڑی بدبختی، بہت بڑا بدبختی کا کام تھا۔ قدار بن سالف اس کا نام تھا۔ قدار بن سالف جو تھا وہ اٹھا اور اس نے بڑی سب لوگوں کی، اور ایک اکیلا، یہ بھی یاد رکھیے گا کہ کبھی ایک اکیلا آدمی ایسا نہیں کرتا، جب قوم اس کا ساتھ دیتی تبھی وہ کرتا ہے۔ اور قوم نے کیا ساتھ دیا؟ کچھ تو اس میں آگے بڑھ کے اس کو ساتھ دینے والے تھے، لیکن کچھ لوگ چپ، وہی گونگا شیطان، چپ رہو، کر رہا ہے کرنے دو، کر دے گا تو ہمارا بھی تو اس میں فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کذبت سمود بتغواہا، جھٹلایا سمود نے بسبب سرکشی اپنی، اذن بعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا بڑا بدبخت ان کا، فقال لہم، پس قال کہا، لہم ان سے، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی خبردار کیا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تم نے ایک معجزہ کہا، اللہ نے دکھلا دیا، ایک معجزہ تمہارے کے مطابق پورا کر دیا، ایک اونٹنی نکال کے لے آئے اسی پہاڑی سے تمہارا مطالبہ تھا، اور حاملہ اونٹنی، وسقیاہا، اور سقا کہتے ہیں پانی پینے کو، ہاں یعنی پانی پینے کی باری جو اب اس کی ہے، ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو، اور سقیا پانی پینے کی باری، پانی پلانا، یعنی اب اس کی پانی پینے کی باری ہے۔ ہوا یہ تھا کہ اس قوم کے اندر جو پانی تھا، پتہ پہاڑیوں میں رہتے تھے، آپ کو پتا ہے پانی کی ہوتی ہے تھوڑی تنگی، تو پانی کے اوپر جھگڑا ہوا، جیسے آج ہم لوگ کھانے پینے پہ جھگڑا کریں، اب جہاں پہ اثار ہو، قربانی ہو، جو کھانا پینا پکتا ہے آدمی آرام سے کھا لے، اس میں جھگڑنے کی کون سی بات ہے کہ ہم کھانے پینے پہ اب جھگڑا کریں گے؟ تو پانی پہ جھگڑا ہوا، اور اللہ نے اسی میں ان کی آزمائش رکھ دی تھی۔ کیا آزمائش تھی؟ کہ رسول نے کہا، فقال لہم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور ایک دن تم لوگوں کی پانی پینے کی بھرنے کی باری ہے، تم لوگ پانی پیو گے۔ ان کے نفس پہ یہ بات بڑی شاق گزری، ان کو پسند نہیں آئی کہ یہ اونٹنی پانی پی گا اور ہم انتظار کریں گے، ہم بڑے لوگ، ہمارا یہ منصب ہے، ہمارا یہ اسٹیٹس ہے،
ہمارے ساتھ اس طرح بات ہوگی, ہمیں تو ڈسریسپیکٹ, یہ شیطان لے جاتا ہے فوراً اس طرف, ہمیں تو ڈسریسپیکٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ شیطان جو چال چلنا تھا چل گیا, وہ آدمی اٹھا. اور یہ ہم سب اس آیت کو اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں, ہر گھر کی یہ کہانی ہے. آدمی اسی طرح معاشرے میں کرتا ہے کہ کہتا ہے ارے میرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے, کیوں ایسا کیوں کیا گیا میرے ساتھ, نہیں ایسا نہیں کوئی کر سکتا. اور پھر وہ آگے وہ چال چل جاتا ہے جو شیطانی چال ہوتی ہے, جس کی وجہ سے سوائے فساد اور خسارے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا. اور یہی ہوا یہاں پر. وہ اٹھا اور سارے قوم کی سرکردگی کرتے ہوئے اس نے اس کی کوچے کاٹ ڈالی. اللہ اکبر. فکذبوہ, واپس کذبو جھٹلایا, ہو اسے, ہو کی ضمیر جاری ہے حضرت صالح علیہ السلام کی طرح, رسول اللہ کہ صالح علیہ السلام نے, رسول نے ان کو ہوشیار کر دیا تھا کہ دیکھو یہ اللہ کی اونٹنی ہے, خبردار اس سے دور رہنا, اس کے پانی پینے کی باری ہے, اس کو پانی پیتے رہنے دینا. لیکن انہوں نے اس کو ان کے نفس پہ بڑی بھاری گزری. ہم سب اس کو مختلف جگہ پر رکھ کے دیکھ لیں کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں, اسٹیٹس والے لوگ ہوتے ہیں, یا کوئی رشتے کے لحاظ سے اپنے آپ کو چاہتے ہیں بس ہمیں ہر وقت رسپیکٹ ملتی رہے, ہمیں اونچی جگہ پہ بٹھایا جائے, اونچی سنگھاسن ملے. کوئی عالم دین ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں فلانی کرسی پہ بٹھایا جائے. شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہماری ٹیبل جو ہے کیا ہو, ہماری ٹیبل بھائی الگ سے ہونی چاہیے, اس پہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ ٹیبل ریزرو ٹیبل ہے. بڑے لوگوں کی ٹیبل ریزرو ہوتی ہے, بڑے لوگوں کی جگہ ریزرو ہوتی ہے, گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ریزرو ہوتی ہے. ہم عام لوگ تھوڑی ہیں, ہمیں عام کیوں سمجھا گیا, ہمارے ساتھ عام سلوک کیوں کیا گیا. یہ نفس کی چوٹیں ہیں میری بہنوں, خیال سے سنیے بات کو, یہ ہم سب اس میں شامل ہیں, ہم سب یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو عام کہلوانا چاہتے نہیں ہیں. ہم کتنا علم حاصل کر لیں, ہم چاہتے ہیں ہمیں خاص میں شمار کیا جائے, خاص الخاص بلکہ سمجھا جائے, ہمارے لیے الگ جگہ ہو, ہمیں کھانا کھلانے کی جگہ الگ ہو, ہمارے لیے خاص اسپیشل ہمیں ٹریٹمنٹ دیا جائے کسی بھی مجلس کے اندر, اور نہیں ملے تو برا مان جاتے. رشتے داروں میں دیکھیے, گھروں میں دیکھیے, گھر سے باہر نکل کے دیکھیے, ہر طرف یہی کہانی ہے. مساجد میں دیکھیے, ہر طرف یہی صورتحال ہے. ان کو یہی بات بری لگی تھی, نفس پہ چوٹ پڑی, تو انہوں نے کیا کیا, جھٹلا دیا رسول کی بات کو. اور فعقروہا, بس آگے بڑھ کے اس اونٹنی کی کوئی قدر نہیں کی, کوئی ویلیو نہیں دی رسول کی معجزے کو, اور اس کا کوچے کاٹ دی. کوچے یعنی اس کی ٹانگوں کو کاٹ دینا. آپ کو پتا ہے اونٹ کیسا ہوتا ہے, اس کی ٹانگیں کیسی ہوتی ہیں, جب ہی کاٹ دیا تو نیچے گر گئی, اور پھر اس کو گلا کاٹ دیا, اس کو مار دیا, ہو گئی کہانی ساری. اونٹ کی کوچے کاٹنی, عقروہا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا, وہی آیت جس کے اوپر میں بات کہہ رہی تھی کہ جب پڑھو تو دل بالکل گھبرا جاتا ہے. اللہ اکبر. فدمدم علیہم, دم دمدمہ میں نے آپ کو جیسے ابھی بتایا, ایسے عذاب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جو کسی شخص یا قوم پر بار بار آئے, پلٹ پلٹ کر آئے. یہی میں نے اسی لیے آپ کو ابھی جو کووڈ کا جو ہو رہا ہے کہ پہلی ویو آئی, لوگ نہیں سمجھے, اب دوسری ویو آئی ہے, ابھی بھی نہیں سمجھو گے. دم ایسے عذاب کو کے لیے لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے جو بار بار آئے, پلٹ پلٹ کر آئے, یہاں تک کہ ان کو بالکل فسواہا, بالکل ہی فنا کر دے. کیا بچہ, کیا بوڑھا, کیا عورت, کیا مرد, سب کو برابر کر دیا, پوری قوم پر محیط ہو گیا. فسواہا, اور کس وجہ سے آیا, بذنبہم, ان کے گناہوں کی وجہ سے. ذنب گناہوں کی وجہ سے ان پر اللہ کا یہ عذاب آیا. فدمدم علیہم, پس تباہ کر دیا ان کو ان کے رب نے, بسبب ان کے گناہوں کے, اور برابر کر دیا سب کو. یعنی یہ نہیں کہ یہ بچ جائیں گے وہ بچ جائیں گے, سب کو فسواہا, سب کو برابر کر دیا سب. اس لیے کہ جب اجتماعی اس سے یہ اصول اخذ کیا ہے فقہائے دین نے کہ ایک برائی کا ارتکاب کرنے والے اگر چند افراد ہوں اور برائی ہو رہی ہو, اور پوری قوم اس پر خاموشی اختیار کر لے, یعنی گونگا شیطان بن جائے, پوری قوم چپ ہے, برائی ہو رہی ہے, جیسے میں نے بھی شروع میں آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں آخر آہستہ سبھی لوگ انوالو ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو بنی اسرائیل کا ہی بتایا تھا کہ پہلے علماء دین اس کو ٹوک کرتے تھے, لیکن جب دیکھا کہ لوگ سنتے نہیں تو ان کے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہونے لگے کہ آج ہمارے یہاں نہیں ہے. ابھی جو میں نے آپ لوگوں کو یہ جو پوسٹ کیا ہے, یہ 200 ارب روپیہ, 200 جو کروڑ روپیہ خرچ ہوا ایک شادی میں, اس میں علماء دین بھی شریک ہوئے. ان علماء دین کو شرم نہیں آئی, انہوں نے ان کو نہیں ٹوکا یہ تم کر کیا رہے ہو, کتنا اسراف ہے, اللہ کا عذاب نہیں آئے گا پاکستان پہ تو کس کا عذاب آئے گا. تو پوری قوم اس برائی پر اگر برا نہیں کہے,
اور اس میں شریک ہو, اسے پسند کرے. ہر آدمی جا کے بیٹھ کے اپنی فیملی کو لے جا کے گاؤں تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور باربیکیو آئٹم کھا رہا ہوتا ہے. پوری جائیں راشد مناس روڈ کے اوپر جو بنی ہے ساری چنواری قسم کی جو آ کے کھول لیا گیا ہے, ساری دنیا وہاں جا رہی, ساری دنیا اپنی گھر کی عورتوں کو اپنی عزت کو لے کے وہاں کھلے عام بیٹھ رہی اور کھا رہی ہے. کیا یہ پسند کوئی کرے گا کہ ریسٹورینٹس میں اپنی خواتین کو لے جائے, کھلے عام وہاں خواتین بیٹھیں, کیا مرد کیا عورت سب بیٹھے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, مذاق ہنسی کر رہے ہیں, تصویریں کھینچ رہی ہیں. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت نہیں دینا تو اور کیا ہے؟ اور یہ کام ہم سب کر رہے ہیں. اس پہ تو لوگوں نے بولنا بھی چھوڑ دیا, علماء دین نے بولنا چھوڑ دیا, کوئی بولتا ہی نہیں اس کے اوپر. اب مجھے تو اچھا لگا کہ صاحب نے بولا سلیولس کے اوپر کہ کہیں میں دعویٰ کرتا ہوں کسی شاپ پہ چلے جائیں, کوئی ایک مناسب لباس آستین والا شلوار قمیض دوپٹہ لا کے دے دے, بچے کا, لڑکیوں کا یا عورتوں کا. انہوں نے صحیح کہا, نہیں ملتا. میں خوار ہو گئی تھی, بلکہ میں نے تو دکان والے سے کہا تھا کہ آستینوں والا لباس کیوں نہیں ہے, تو اس نے جواب دیا کہ لوگ پسند نہیں کرتے. اس نے مجھے یہ دکان والا بولا, یعنی کپڑا خریدو آستینیں لگواؤ. اچھا پھر لوگ سلیولس کو آستین سمجھتے ہیں, وہ سلیولس کہہ رہی ہوں سی تھرو کپڑے کو. جارجٹ کی آستین ہے, بالکل ہے, ساری کپڑے بھی آپ کو ایسی ملیں گے. جارجٹ کی آستینیں ہیں یا نیٹ کی آستینیں ہیں, ننگا پن اس میں سے پورا ہاتھ نظر آ رہا ہے. وہ پتہ نہیں ہم بالکل بے شعور قوم بن چکے ہیں, ہمارے اندر شعور ہی ختم ہو گیا, ہمیں سمجھ میں بات نہیں آتی کہ اس طرح. تو بھائی اگر تو نے وہ فل آستین بنا بھی لی اس جارجٹ کے کپڑے کی یا نیٹ کی, لیکن اگر اس میں تو نے اگر لگایا ہے لائننگ اور وہ جو ہے شولڈر سے ہے, تو پورا ہاتھ تو تیرا ویسے ہی ننگا ہے, سی تھرو ہے, نظر آ رہا ہے اس میں سے نیکڈ. تو کیوں شعور کھو بیٹھی ہے قوم؟ کیوں نہیں شعور عورتوں کو ہوتا کہ اس طرح سے ہاتھ نظر آ رہا ہے میرا؟ ہمیں اس میں لائننگ جب ہم نے شولڈرز تک لگوائی ہے تو لائننگ پوری آستینوں میں بھی لگوائیں گے. اور جب درزی سے یہ کہا, درزی کہنے لگا آپ ہی کہہ رہی ہیں, کوئی نہیں لگواتا ایسا. اور اس نے وہی حرکت کی. میں نے پھر جا کے دوبارہ وہ کپڑا میرے سے, کتنی پریشان ہوئی, ایسی قوم کا مزاج بن گیا. تو اس درزی نے بھی بغیر آستین لائننگ کے لگا دی. اور جب میں نے اس کو جا کے وہ تو کہہ رہا کہ آپ ہی کہہ رہی ہیں, ساری دنیا تو ایسی پہن. کیا بھائی؟ اور یہ میں ابھی کی بات نہیں بتا رہی, پرانی بات بتا رہی, 2002 والا 2005 کی بات بتا رہی ہوں. جب میں عاطقہ کی شادی کے وادی کے کپڑے جب بنائی تب کی بات بتا رہی ہوں آپ کو, کتنے سال پرانی. یعنی یہ برائی ابھی کی نہیں, یہ بہت پہلے پیچھے سے چلی آ رہی ہے. اب یہ ایکسٹریم ہو گئی ہے. اس طرح ہمارا معاشرہ بگڑ چکا ہے. درزی وردی سب سبھی ایک کشتی میں سوار ہیں. آپ پریشان ہو جائیے گا, آپ کو ملے گا نہیں. میں کتنی خوار ہوئی ہوں, کپڑے ڈھونڈنے جاؤ تو ملتا ہی نہیں ہے. وہ صحیح صاحب بول رہے ہیں اور کوئی اس کے اوپر آواز نہیں اٹھاتا. پوری دکانیں کی دکان ایسی کپڑوں سے بھری ہوئی. آپ کو آستینیں لگوانی, آپ بازار سے بالکل جا کے لگوا لیجیے, لیکن بغیر آستینوں کا ملے گا کپڑا. یہ پاکستان ہے جہاں کپڑے اس طرح کے ملتے, سی تھرو آستینیں. اور شعور ہی نہیں, یہ سی تھرو ہے بھائی, ٹائٹ پورا. آپ کو کپڑے کا شیپ, آپ ایسا پاجامہ پہنے کہ پورے جسم کا شیپ. کیا پاجامہ پہنا آپ پہنے, عورتیں بڑی بڑی پہنی ہوئی ہیں. میری بہن بتاتی ہیں, اسکول میں پڑھاتی ہیں, کہتی ہیں اسکول کی ٹیچرز وہی لباس پہن کے آتی ہیں. اور اسکول بھی کون سا, لڑکوں کا, بوائز گرلس, آج کل تو کوئی ایجوکیشن ہے. اب گریڈ 10 کا لڑکا ٹیچر کو دیکھ رہا ہے جو ٹائٹ پہن کے سامنے کھڑی ہے اور جس کا دوپٹہ نہ ہونے کے برابر ہے, وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ وہ کیا پڑھے گا؟ اس کے دماغ میں پڑھائی کے کیا اترے گی؟ تو یہی صورتحال ہے, معاشرہ ایسا بن چکا ہے ہمارا. تو پھر دمدمہ علیہم بربہم یہی ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی آتا ہے, فسوا, سب کو برابر کر دیتا ہے. جب امر بالمعروف نہیں انل منکر ختم ہو جائے گا معاشرے کے اندر سے, اور لوگ جو ہے لوگوں کو بتانا چھوڑ دیں گے کہ یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آخر میں کیا فرمایا, ولا یخاف عقباہا, ولا اور نہیں, یخاف وہ ڈرتا, کسی خرابی کا اندیشہ رکھتا, عقباہا, عقبا پیچھا کرنے, برے انجام سے ان کے. یعنی دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ اگر کوئی ایسا اسٹیپ اٹھائیں گے تو پہلے سوچیں گے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہوں گے, اور میرے اوپر تو نہیں اس کے اثرات آئیں گے, تو میں کوئی کروں. جیسے ہر ملک, پاکستان کہیں کا بھی لے لیجیے, کہ وہاں کے جو اعلیٰ اتھارٹیز ہوتے ہیں وہ کوئی بھی کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے میں کیوں کترا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس کے آفٹر ایفیکٹس ہم پر نہ ہوں, ہمیں تو نہ بھگتنا پڑے, یہ تو نہ کر. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہمیں اس کا ڈر نہیں ہے, ہم تو مالک ہیں, فیصلہ کرنے والے ہم ہیں. ہمارے جوش کو, ہمارے غضب کو جوش مت دلاؤ. ہمیں اگر غصہ آ گیا تو پھر ولا یخاف عقبا, اللہ تعالیٰ کو اس کا ڈر نہیں ہے کہ کیا ہوگا, پھر ہم سب کو برابر کر دیتے ہیں.
اللہ اکبر. یہ سورہ بہت خوبصورت سورت تھی, آپ نے سن لی, بہت اس میں ابھی بھی میننگز ہیں. اور جب کوئی قوم ایک برائی کا ارتکاب کرنے والے لوگوں کو نہیں پکڑتی اور چند افراد سے وہ پوری قوم اس میں آہستہ آہستہ خاموش رہ کے بھی شامل ہو جاتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو برائی کا مرتکب قرار دیتا ہے اور پھر سب اس جرم میں شریک ہو جاتے ہیں. اگر آپ جرم نہیں بھی کر رہے ہیں لیکن چپ ہو کے آپ اس جرم میں شریک ہیں تو پھر اللہ کا عذاب سب پر آتا ہے. اب یہ پوری آپ دنیا پہ نظر دوڑا لیجئے کیا صورتحال ہے. بس ہم اپنے گھروں میں محدود ہیں, اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کر. ہماری جتنی طاقت اور صلاحیت ہے کہ برائی کو برائی کہنا چاہیے وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو ہم سب کے قبول کرے اور ہمیں معاف کر دے, اور جو اس وقت شر پھیلا ہوا اس شر سے ہم سب کو بچائے. ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ سکون سے ہم لوگوں کو رکھے, اس حال میں اس دنیا سے اٹھائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللہ سے دعا گو ہوں, جو لوگ بیمار ہیں سب کے لیے دعائیں خیر ہے. اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, صحت و تندرستی کی نعمت سے نوازے. اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ یہ سبھی پھیلا ہے تمام ہر طرف ایک آفت, اس آفت سے سب کو بچائے, سب پر رحم کرے. اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی کی نعمت سب کو نوازے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انشاءاللہ ہم لوگ ملیں گے یہ منگل کو. آل عمران آپ کو پتہ چل رہی ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پہ, میں تو خود بہت شکر ادا کرتی ہوں اپنے رب کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کام میں اکٹھا کیا ہوا ہے. کچھ تھوڑا بہت ہم دن بھر کے ان اوقات میں اللہ کو کتاب کو پڑھ لیتے ہیں, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحیح حدیث ہے کہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے اللہ کے فرشتوں کا وہاں نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کا حلقہ باندھ دیتے ہیں, اللہ کے فرشتوں کے حلقوں میں ہم لوگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں, میں تو اس کو اس طرح لیتی ہوں کہ اس قرآن کی خون کی لہروں کے اوپر کہاں کہاں, یعنی یہ قرآن کا یہ فرشتوں کا حلقہ بھی آپ ذرا غور کریں کتنا بڑا ہے, کتنا وسیع ہے. اللہ اکبر. آپ سب کے تعاون سے آپ سب قرآن کھول کے بیٹھی ہیں, ذرا اس کو پریٹینڈ کریں کہ آپ سب قرآن کھول کے بیٹھی ہیں. رخسانہ یہاں قرآن لے کے بیٹھ کے آپ کے ساتھ ذکر اللہ کر رہی ہے. اللہ سب سے بڑا, سب سے خوبصورت, سب سے افضل ذکر اللہ قرآن پڑھنا, پڑھانا, سیکھنا, سکھانا, سب سے خوبصورت ترین ذکر اللہ ہے. یہ ذکر اللہ سب سے خوبصورت ترین ہے, اللہ کی کتاب کا پڑھنا, پڑھانا, سیکھنا, سکھانا. اور ہم لوگ یہاں سے وہ شروع ہوا اور دنیا میں ابھی کہاں کہاں یعنی اس کلاس کی لہریں پر جا رہی ہیں. یعنی آپ غور کریں کہ فرشتوں کے پروں میں ہے یہ کلاس, کہاں کہاں فرشتوں نے اس کو کور کیا ہوا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر. کتنے خوبصورت کام میں اللہ نے ہمیں ڈال دیا ہے. یہ اللہ کا احسان عظیم ہے. صرف ہم اسی احسان کا بھی اگر اللہ کا شکر ادا کرے تو ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. جتنا اس وقت دنیا میں فساد ہے, اس فساد کے وقت میں اللہ نے ہمیں اس کام میں ڈال دیا ہے. کتنے ہم خوش نصیب ہیں. اگر ہم اٹھتے بیٹھتے ہمارے جسم کا رواں رواں اس کا شکر ادا کرے, ہم نہیں کر سکتے شکر. اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے بٹھانے کو, اس سیکھنے سکھانے, اللہ ہمیں معاف کر دے. جتنے بھی گناہ سرزد ہوئے جانے انجانے, ہم سب کے لیے باعث خیر بنے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.